السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، اور نہیں ہے کوئی بھی جاندار، کوئی بھی چلنے پھرنے والا دابہ، کوئی بھی ایسا جاندار نہیں ہے کہ جس کے رزق کا ذمہ اللہ نے نہ لیا، مگر ہر جاندار کے رزق کا ذمہ اللہ کے اوپر ہے، ٹھیک ہے۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور یہ دونوں کی میں بہت ڈیٹیل میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ اللہ ہے وہ یعلم، وہ جانتا ہے کہ اس کا مستقل جو ٹھکانہ ہے وہ کیا ہے، اور عارضی طور پر اس کو سونپے جانے کی جگہ جو ہے اس کو بھی وہ جانتا ہے۔ کُلٌّ فی کتاب مبین، یہ سب کچھ ایک روشن کتاب میں درج ہے، وہی جو اللہ کے پاس جو کتاب ہے، جو کتاب مبین ہے، اس میں یہ سب سارے علم اور ساری اللہ کا علم اور سب کچھ جو باتیں ہیں وہ سب اس میں لکھی ہوئی ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور وہی ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں، اور اس کا تخت تھا، یعنی اس کا عرش جو ہے وہ پانی پر تھا۔ یہ آیت جو یہ بھی متشابہات میں سے ہے، کیونکہ ہمیں نہ اللہ کے عرش کی کوئی حقیقت یا اس کے بارے میں کچھ پتہ ہے تفصیل، اور پھر زمین کی کس طرح تخلیق ہوئی ہے 6 دنوں میں، وہ بھی ہمیں اس کے بارے میں ایگزیکٹلی نہیں معلوم ہے۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ تمہیں آزمائے کہ کون ہے تم میں سے اچھے عمل کرنے والا، یعنی دنیا میں بھیجنے کا، دنیا کو بنانے کا، اس کی تخلیق کا، اور پھر یہاں انسان کو بھیجنے کا اصل مقصد کیا ہے، تاکہ یہ دیکھا جائے کہ کون ہے جو زیادہ اچھا، یعنی اس میں یہاں پر ایک مقابلے والی کیفیت ہے، ایک جیسے کلاس میں جو سچویشن ہوتی ہے نا، اچھے سے اچھے پڑھائی کر کے اور اچھے سے اچھا رزلٹ لانا، ایگزیکٹلی اسی کے لیے یہاں پر اس امتحان کے لیے اس دنیا کو بنایا گیا ہے۔ اور اگر آپ کہیں گے تمہیں مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا، تو کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا یہ تو کھلا جادو ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم ان سے عذاب کو مؤخر کیے رکھے ہیں، یعنی ہم ان کو اوپر عذاب نہیں لا رہے ہیں خاص مدت تک، جب تک کہ اللہ کو منظور ہے، یعنی اللہ نے ایک مہلت دی ہوئی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ کس چیز نے روک رکھا ہے اس کو، یعنی باقاعدہ اس کو مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں صرف دھمکیاں دے رہے ہیں کہ عذاب آئے گا، عذاب آئے گا، کیوں نہیں آتا، کس چیز نے اس کو روک کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ الا یوم یاتیہم لیس مصروفا عنہم وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، آگاہ ہو جاؤ، جس دن یہ ان پر آ جائے گا تو ان کی طرف سے پھیرا نہیں جائے گا اور ان کو گھیرے میں لے لے گا، وہی چیز جس کا یہ لوگ استہزاء کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں۔ اور اگر ہم مزہ چکھاتے ہیں انسان کو اپنی طرف سے رحمت کا، تو پھر جب ہم اس سے وہ چھین لیتے ہیں، اللہ کی طرف سے اگر کوئی رحمت انسان کو ملتی ہے تو جب اللہ کی طرف سے وہ چھن جاتی ہے تو وہ ہو جاتا ہے بالکل مایوس اور نہایت ناشکرا، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ یہ عنایت، یہ رحمت جو تھی یہ ملی بھی تو اللہ ہی کے کرم سے تھی نا، اللہ کی رحمت کی نظر ہوئی تو کوئی نعمت، کوئی آسانی زندگی میں ملتی ہے نا۔ تو اگر اس اچھے حالات کے بعد کسی طرح کی سختی آ جائے یا کوئی آزمائش آ جائے تو اس پر صبر کرنا چاہیے، ساتھ ہی ساتھ دل میں یہ بھی اطمینان ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارا اچھا ہی چاہتا ہے، اور کوئی بھی حالات ایک جیسے نہیں رہتے۔ اگر آج کسی قسم کی کوئی سختی یا آزمائش آئی ہے تو اس سے پہلے ہمارے لیے اللہ نے بڑی رحمتیں اور آسائشیں بھی تو مہیا کی تھی، ہمیں آگے بھی ہوں گی انشاءاللہ۔ اور اگر ہم مزہ چکھائیں اسے نعمتوں کا کسی تکلیف کے بعد جو اس کو پہنچی ہوئی تھی، تو ضرور کہے گا کہ میرے تو سارے دل درد دور ہو گئے، سارے دکھ دور ہو گئے، ساری برائیاں مجھ سے دور ہو گئیں۔ انہو لفرح فخور، اور بے شک وہ اترانے والا اور فخر جتانے والا ہے، یعنی جب کوئی برے حالات میں، کسی تکلیف میں، کسی مشکل میں، کسی آزمائش میں ہو اور اللہ اس کو دور کر دے، اس تکلیف کو، اس آزمائش سے اس کو نکال لے اور اپنی نعمتوں کا اس کو مزہ چکھائے، تو پھر ان نعمتوں کو حاصل کرنے کے بعد وہ کیا کہتا ہے کہ واہ واہ، دیکھیے میں تو تھا ہی اس قابل، اترانے والا فخر جتانے والا بن جائے، اور کہے کہ دیکھا
تو تعلیم ہی اتنی تھی کہ مجھے تو اتنی اچھی نوکری ملنی ہی چاہیے تھی، یا میں تو تھا ہی اتنا عقلمند کہ مجھے تو کامیابی ہونی ہی تھی، یا مجھے اتنی میں نے دیکھا کیسے اپنی عقل سے کیسے کام لے کے کیسے ڈیل کی کہ مجھے اس کاروبار میں اتنا فائدہ ہو گیا۔ مختصر یہ کہ انسان کو جو کچھ بھی حاصل ہوتا ہے، چاہے اس میں اس کے جو بھی ایفرٹس لگے ہوئے ہوں، لیکن وہ اللہ کی طرف سے اس کو منسوب کرنا ضروری ہے، کیونکہ پہلی بات تو یہ کہ وہ صلاحیتیں جن کو استعمال کر کے اس نے وہ چیز حاصل کی، وہ نعمت حاصل کی، وہ بھی اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ انسان کی اپنی زندگی اور اس کے لیے تمام جو نعمتوں کا فیصلہ کرنے والی ذات ہے وہ بھی اللہ کی ہے، تو ہر طرح سے شکر اللہ کا ہی ادا کرنا چاہیے۔ اپنے خوبیوں پہ اور اپنی کسی بھی تعلیم پہ یا کسی بھی چیز پر اترانا اور بڑی بڑی باتیں کرنا شروع نہیں کر دینا چاہیے، اور اپنی تدبیر کا نتیجہ اور اپنی محنت کا صلہ ہر کامیابی کو قرار نہیں دینا چاہیے، بلکہ اللہ کی رحمت کو قرار دینا چاہیے کہ اللہ کا انعام ہے مجھ پر، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے صبر کی روش اختیار کی اور نیک اعمال کیے۔ یعنی سب انسان ایک جیسے نہیں ہیں، ایسے بھی ہیں بہت سے جن کو اللہ نے واقعی میں سچے ایمان کی نعمت دی ہے، اور ان کے دل جو ہیں اس سے بھرے ہوئے ہیں، مالا مال ہیں، جیسا کہ ایک مومن کا کردار کہ جس کے دل میں اندر تک جو ہے، ہم نے پڑھا تھا نا کہ کس طرح کھجور کے درخت کی مثال تھی کہ کس طرح اس کی جڑ جو ہے ایمان کی جو ہے مومن کے دل میں کتنے اندر تک پیوست ہوتی ہے، اور پھر اس کے جو بھی اس کے کام ہوتے ہیں اس کے کردار میں اور اس کے اعمال میں وہ ساری نیکیاں جو ہیں ایمان سے جو جہاں سے پھوٹ رہی ہیں وہ سب اس میں نظر آتی ہیں، جھلکتی ہیں۔ وہ اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کرنے والے بندے ہیں۔ اولئک لہم مغفرۃ و اجر کبیر، انہی کے لیے مغفرت اور بہت بڑا اجر۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، شاید آپ کچھ چیزیں چھوڑ دیں اس میں سے جو آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہیں، اور آپ کا سینہ ان سے تنگ ہو رہا ہے جو وہ کہہ رہے ہیں کہ کیوں نہیں ان کے اوپر اتارا گیا کوئی خزانہ، یا کیوں نہیں آیا ان کے پاس کوئی فرشتہ۔ یعنی مستقل جو ہے وہاں مشرکین جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کے اوپر اعتراضات کرتے تھے، اور مختلف باتیں اس اعتراض میں شامل تھیں۔ یعنی ایک تو یہ بھی تھی کہ اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو آپ کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں ہے، آپ کے ساتھ اللہ نے آپ کے اوپر کوئی خزانہ کیوں نہیں اتار دیا۔ تو یہ اس طرح کی ڈیمانڈز بھی کرتے تھے جس سے ظاہر ہے آپ کو بہت تکلیف ہوتی تھی، اور کہ ایک شخص جو ہے وہ اتنی خیر خواہی سے اتنی سنسیئرلی جو ہے وہ کام کر رہا ہے، جن لوگوں کے بھلے کے لیے کر رہا ہے، جن لوگوں کو جو ہے وہ جہنم سے بچانے کی کوشش کرنے کے لیے بار بار اتنی محنت کر رہا ہے، وہی اس کے اوپر اس طرح کے اعتراض کرتے ہیں جس سے کہ ان کا سینہ تنگ ہوتا تھا، دکھ سے گھٹتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے انما انت نذیر واللہ علی کل شیء وکیل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو صرف خبردار کرنے والے ہیں، جبکہ ہر چیز کا ذمہ دار تو صرف اور صرف اللہ ہے۔ آپ یہ تمام معاملات جو ہیں، آپ کا کام تو صرف یہ ہے کہ آپ لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچائیں، انہیں خبردار کریں، اس کے بعد تمام معاملات اللہ کے حوالے ہیں۔ کس کو ایمان لانا ہے، یا کسے ہدایت کی توفیق ہونی ہے اور کسے نہیں، یا کوئی معجزہ دکھانا ہے یا نہیں، یا نافرمانوں کو کب تک مہلت دینی ہے اور کب ان پر عذاب بھیجنا ہے، یہ سب اللہ کے اختیار میں ہے اور اللہ کے ہی فیصلے ہیں، جب وہ چاہے گا جب ہوگا۔ ام یقولون افتراہ، کیا وہ کہتے ہیں کہ قرآن اس نے خود گڑھ لیا ہے؟ قل فاتوا بعشر سور مثلہ مفتریات، آپ کہیے کہ اچھا تم لوگ بھی لے آؤ اس جیسی 10 صورتیں گڑھی ہوئی۔ اگر یہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو خود گڑھ لیا ہے تو تم میں تو بہت بڑے بڑے شاعر، بہت اہل زبان، بڑے فصیح و بلیغ زبان والے لوگ موجود ہیں نا، تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گڑھ سکتے ہیں تو جاؤ، پورا قرآن نہیں تو اس جیسی 10 صورتیں ہی گڑھ کے لے آؤ۔ کئی جگہ پر یہ چیلنج اللہ نے کیا ہے، ایک آیت کا بھی کیا ہے اور ایک سورت کا بھی کیا ہے، 10 سورت کا بھی، لیکن کسی ایک آیت کو بھی جو ہے اس چیلنج کو کسی نے قبول نہیں کیا، اور کوئی ایک آیت بھی نہیں بنا کے لا سکا۔ اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اس کے لیے تم کو اپنی مدد کے لیے بلانا ہے نا تو جس کسی کو بھی بلانا چاہتے ہو بلا لو، اللہ کسی کو، اگر تم سچے ہو۔ پھر اگر وہ تمہارے مددگار تمہاری اس پکار کو، تمہاری اس چیلنج کو قبول نہ کریں، یعنی وہ ان کی بھی اتنی ہمت ہی نہ ہو کہ وہ تمہاری مدد کر سکیں، تو جان لو کہ یہ اللہ ہی کے علم سے نازل ہوا ہے، اور یہ کہ کوئی الہ نہیں سوائے اس کے۔ تو کیا اب تم مسلمان ہوتے ہو؟ اب تم فرما بردار بنتے ہو؟ من کانا یرید الحیات الدنیا وزینتہا، جو لوگ دنیا کی زندگی اور اس کی زینت کے طلبگار ہوں گے، جن کا مقصد
دنیا کی ہی مال و متاع حاصل کرنا، اور اسی کے لیے وہ دن رات دوڑ دھوپ میں لگے ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون، ان کے اعمال کا ہم پورا پورا بدلہ انہیں اسی زندگی میں دے دیتے ہیں، یعنی اسی دنیا کی زندگی میں ان کی وہ بھاگ دوڑ اور ان کی وہ محنت تگ و دو جو بھی ہے دنیا کے مقصد حاصل کرنے کے لیے، دولت حاصل کرنے کے لیے، وہ ان کو دنیا میں ہی دے دیتے ہیں۔ اس میں ان کی کوئی کمی نہیں کی جاتی، کوئی حق تلفی نہیں کی جاتی، یعنی جتنی ان کی صلاحیتیں صرف ہو رہی ہیں، جتنی وہ منصوبہ بندیاں کر رہے ہیں، وہ اس کے مطابق ان کو سب دنیا کا مال مل جاتا ہے۔ لیکن انہیں اصل بات کیا معلوم ہونی چاہیے، اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں سوائے آگ کے کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ ساری محنت اور بھاگ دوڑ اس دنیا کے لیے تھی، لہٰذا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے ان کی محنت کا صلہ اسی دنیا میں دے کر ان کا حساب پورا کر دیا۔ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور اس دنیا میں انہوں نے جو کچھ بھی کیا، جو کام کیے، جو کچھ اچھے اعمال بھی کیے، جو کچھ کمایا، وہ سب ضائع ہو جائے گا، اور جو اعمال انہوں نے کیے وہ بھی سب ضائع ہو جائیں گے، یعنی جو کچھ صلاحیتیں استعمال کی، اس سے جو کچھ کمایا، اس سے کچھ نیکی کے بھی اگر کام کر لیے تو اس کا بدلہ اس دنیا میں ہی ان کو سب کچھ دے کے پورا کر دیا جائے گا، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ تو بھلا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہو، بھیا نا واضح دلیل ہے، یعنی ایک تو انسان کی اپنی فطرت سلیمہ بھی ہے جس میں کہ خود ہدایت اللہ کی طرف سے پیدائشی طور پہ ہر انسان جو ہوتا ہے نا وہ دین اسلام پر ہی ہوتا ہے، دین فطرت اسلام۔ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ، اور اس کے پیچھے آئے اللہ کی طرف سے ایک گواہ بھی، یعنی ایک شخص جو سلیم الفطرت شخص ہے، یعنی جو کہ عقل اور شعور رکھتا ہوا اور ایک نیک انسان ہے، وہ خود غور و فکر سے اپنے وجود سے اور زمین و آسمان کی تخلیق سے، کائنات کے نظام کو پہ غور کر کے اللہ تعالیٰ کی اس کو واضح شہادت ملتی ہے، پھر اس کے پاس قرآن کی صورت میں اللہ کی طرف سے ایک گواہی بھی آ گئی۔ وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً، اور اس سے پہلے کتاب موسیٰ میں بھی موجود تھی جو امام بھی تھی اور رحمت بھی۔ اولئک یؤمنون بہ، یہی لوگ ہیں وہ جو اس قرآن پر ایمان لائیں گے، اور جو اس کا انکار کرے گا ان گروہوں میں سے تو آگ ہی اس کے وعدے کی جگہ ہوگی۔ تو اب جو بھی کتاب کے منکر ہوں گے، یعنی اس کتاب کے، قرآن کے، چاہے وہ مشرکین مکہ میں سے ہوں یا اہل کتاب میں سے یا دوسرے کفار ہوں، ان سب کا ٹھکانہ اب جہنم ہوگا۔ تو آپ ان کے بارے میں کسی شک میں نہ پڑیں۔ اِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ، یقیناً یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، لیکن اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اور اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا، یعنی کوئی چیز خود سے گڑھ کے اللہ سے منسوب کر دی۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو پیش کیے جائیں گے اپنے رب کے سامنے، اور گواہی دینے والے کہیں گے کہ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے جھوٹ کہا تھا اپنے رب پر۔ الا لعنت اللہ علی الظالمین، آگاہ ہو جاؤ ایسے ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے۔ ایسے جھوٹ کرنے والے دین کے بارے میں جتنے بھی ہیں، چاہے وہ نبوت کا دعویٰ کرنے والے ہوں، چاہے کوئی بزرگ، چاہے کوئی عالم، جو اللہ کی کتاب یا اللہ کی بات کہہ کے کوئی ایسی بات کہے جو کہ اس کی اپنی دل کی خواہش ہے اور کتاب میں موجود نہیں ہے، وہ سب اس میں آ گئے۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونہا عوجا، جو لوگ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور اس میں کجی یا ٹیڑھ تلاش کرتے ہیں، قوم کے اعتراضات کرتے ہیں تاکہ لوگ بھی اس راستے پہ نہ چلیں۔ وہم بالآخرۃ ہم کافرون، اور یہی لوگ آخرت کے منکر ہیں۔ یہ لوگ زمین میں اللہ کو ہرگز عاجز کرنے والے نہیں ہیں، اللہ کے قابو سے باہر نہیں ہیں، اور نہ اللہ اور اس کے رسول کو شکست دے سکتے ہیں، اور نہ ہی اللہ کے سوا ان کا کوئی حمایتی ہے۔ ان کے لیے عذاب دگنا کیا جاتا رہے گا، بڑھایا جاتا رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نہ تو وہ سننے کی صلاحیت رکھتے تھے اور نہ ہی دیکھنے کی، یعنی اندھے اور بہرے بنے ہوئے تھے، آنکھیں اور کان ہوتے ہوئے بھی نہ دیکھتے تھے اور نہ سنتے تھے۔ واضح نشانیاں اللہ کی کائنات میں نظر آتی تھیں لیکن اس کو دیکھتے نہیں تھے، غور نہیں کرتے تھے، اس سے اللہ تک نہیں پہنچتے تھے۔ اللہ کی دین کی دعوت جو ان کے کانوں میں قرآن کی شکل میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتوں اور تبلیغ کی شکل میں ان کے کانوں میں پڑتی تھی، وہ ان کے اوپر بے اثر تھی، سنتے ہوئے بھی نہیں سنتے تھے۔ حق کے لیے ان لوگوں کے اسی رویے کی وجہ سے ان کا عذاب بڑھایا جاتا رہے گا۔ اور یہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو برباد کر لیا اور ان سے گم ہو گیا جو کچھ کہ وہ گڑھا کرتے تھے، جھوٹ جو گڑھا کرتے تھے۔ تو جب یہ جہنم میں ان کا ٹھکانہ ہوگا نا،
تو یہ حقیقی جو خسارہ ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پر انہیں اپنے جھوٹے معبود جن کو یہ اپنا سفارشی سمجھتے تھے، اور پھر جو یہ عقیدے، جو نظریے، جو اپنی طرف سے انہوں نے گڑھے ہوئے تھے، اللہ پر جو جھوٹی انہوں نے الزامات لگا کے جھوٹے رسم و رواج بنائے ہوئے تھے، یہ سب وہاں پر انہیں کچھ نہیں سوچے گا۔ کچھ شک نہیں کہ آخرت میں سب سے بڑھ کر خسارہ پانے والے یہی لوگ ہوں گے۔ پھر اب مومنین کا ذکر ہے، اہل جنت کا ذکر ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الی ربہم اولئک اصحاب الجنۃ هم فیہا خالدون۔ اب ان لوگوں کا ذکر ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، انہوں نے نیک عمل کیے اور اپنے رب کے سامنے عاجزی کی، وہ ہوں گے جنت والے اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان دونوں گروہوں کی مثال ایسے ہے جیسے ایک شخص اندھا اور بہرا ہو اور دوسرا دیکھنے اور سننے والا ہو۔ هل یستویان مثلا افلا تذکرون، کیا یہ دونوں برابر ہیں مثال کے اعتبار سے؟ تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ یعنی یہ دونوں کیا ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ ایک اندھا اور بہرا ایک دیکھنے والے اور سننے والے کے جیسا ہو سکتا ہے؟ اب دوبارہ سے حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ یہاں پر بیان ہو رہا ہے، اور مزید تفصیل کچھ اور تفصیل کے ساتھ کچھ اور باتیں اس میں اس قصے میں آپ پڑھیں گی۔ وَلَقَدْ ارسلنا نوحا الی قومہ انی لکم نذیر مبین، اور ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف، تو انہوں نے کہا کہ میں تمہارے لیے ایک کھلا خبردار کر دینے والا ہوں کہ مت عبادت کرو کسی کی سوائے اللہ کے، مجھے اندیشہ ہے کہ تم پر ایک بڑے دن کا دردناک عذاب آئے گا۔ تو پھر کیا ہوا؟ اس کی قوم کے ان سرداروں نے جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی تھی، انہوں نے کہا ہمیں تو نہیں نظر آتا اس کے سوا نوح کہ آپ ہمارے جیسی ایک انسان ہیں، ہمیں تو آپ میں کوئی ایسی بات نظر نہیں آتی کہ ہم آپ کو اللہ کا رسول مان لیں، اور نہ ہی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کی پیروی کرنے والے کوئی بڑے یعنی بڑی حیثیت کے کوئی معزز اور کوئی ایسے لوگ ہوں، ہم میں سے چند ادنا درجے کے لوگ ہیں جو مفلس نچلے طبقے کے، جو آپ کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے، تو ہم تو اس بات سے متاثر ہونے والے نہیں ہیں، اور ہمیں نظر نہیں آتی اپنے مقابلے میں تم لوگوں میں کوئی فضیلت، بلکہ ہمارا گمان تو یہی ہے کہ تم لوگ جھوٹے ہو۔ کیونکہ ہوتا یہی تھا کہ جو ہر بستی کے، ہر امت کے، ہر قوم کے جو بڑے بڑے سردار ہوتے تھے، بڑے عمرہ ہوتے تھے، وہ سب سے زیادہ اس بات سے، ایک تو ویسے ہی وہ ڈھیٹ اور سرکش ہوتے تھے کیونکہ ان کے مفادات پہ زد پڑتی تھی اسلام کو قبول کرنے میں، دوسرے یہ بہانہ بناتے تھے کہ یہ نچلے درجے کے کمتر لوگ جو مالی معاشی حساب سے بھی ہم سے کمتر ہیں اور حیثیت میں ہر طرح سے، تو یہ آپ کی محفلوں میں بیٹھتے ہیں تو ہم کیسے ان میں شامل ہو سکتے ہیں؟ نوح علیہ السلام نے کہا ہے میری قوم کے لوگوں ذرا غور کرو کہ میں تو پہلے ہی اپنے رب کی طرف سے بینہ پر تھا۔ بینہ کیا تھا؟ یعنی روشن ہدایت، یعنی میں نے اپنی زندگی تمہارے درمیان گزاری ہے، تو میرا کردار، میرا رویہ، میرا اخلاق سب کچھ تم اچھی طرح جانتے ہو، تم جانتے ہو کہ میں کس طرح کا انسان ہوں، ایک شریف النفس ہوں، سلیم فطرت ہوں، تو یہ سب چیزیں تو تمہیں نظر آ رہی ہیں نا پہلے سے ہی، یعنی جب میں تمہیں یہ بات نہیں کہتی تو اس سے پہلے بھی تم یہ بات تو دیکھتے تھے کہ میں جھوٹا نہیں ہوں، کہ میں بلا وجہ، نہ مجھے کوئی لالچ ہے کہ میں کسی چیز کے لالچ میں ایسی بات کروں، نہ میں جھوٹ بولنے والا ہوں۔ اور اب اس نے مجھے اپنے پاس سے ایک خاص رحمت بھی عطا فرما دی ہے، اور یہ وہ چیز ہے جس کو تمہاری نظروں سے پوشیدہ رکھا گیا، یعنی میرے اوپر اللہ کی رحمت سے وہی آتی ہے جس کی کیفیت اور حقیقت کا ادراک تم لوگ نہیں کر سکتے، تو میں تم لوگوں کو کیا اس سے بتا ہی سکتا ہوں نا، دکھا تو نہیں سکتا، تو کیا ہم چپکا دیں تم پر اس کو جبکہ تم لوگ اس کو ناپسند کرتے ہو؟ یعنی اگر یہ بات تمہیں پسند نہیں آ رہی تو زبردستی تو تم سے یہ منظور نہیں کروائی جا سکتی نا۔ وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا، اور اے میری قوم کے لوگوں میں تم سے اس کے بدلے کوئی مال طلب نہیں کرتا، میرا اجر تو اللہ ہی کی ذمہ ہے، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں میں ان کو دھتکارنے والا بھی نہیں ہوں۔ تو میرے آس پاس جو بھی ایمان لانے والے لوگ جمع ہو گئے ہیں، میں ان کو تو اپنے پاس سے نہیں بھگا سکتا نا اس طرح کی بات کر کے۔ اور تمہارا کیا معاملہ ہے؟ تمہیں کس بات سے تمہیں وہ ہوتا ہے؟ میں تم سے کوئی جو اللہ کے دین کی تمہیں دعوت دیتا ہوں اس کا میں تم سے کوئی معاوضہ تو نہیں مانگتا نا، کوئی مال تو نہیں چاہیے مجھے، کوئی عہدہ تو نہیں چاہیے مجھے، تو صرف اللہ سے ہی اپنا اجر چاہیے، اور میرا اجر اللہ کے ذمہ ہے۔ اور جن لوگوں کے بارے میں کہتے ہو تم کہ وہ ادنا طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، وہ تو سب اہل ایمان ہے اور میرے نزدیک تو بہت اہم اور بہت معزز لوگ ہیں۔
تمہارے کہنے پر تو میں ان کو نہیں ہٹا سکتا اپنے پاس سے، وہ یقیناً اپنے رب سے ملنے والے ہیں، لیکن میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جہالت میں مبتلا ہو گئے۔ اور اے میری قوم کے لوگوں، اب یہ سوچو ذرا کہ اگر میں ان کو اپنے پاس سے بھگا دوں گا تو کون میری مدد کرے گا اللہ کے مقابلے میں؟ یعنی یہ سب سچے مومنین ہیں، اللہ کا ذکر کرنے والے، اللہ سے دعائیں کرنے والے۔ اگر میں تمہارے کہنے پر ان کو دھتکار دوں تو اللہ کی ناراضگی سے مجھے کون بچائے گا؟ افلا تذکرون، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اس سے تمہیں کوئی نصیحت نہیں ملتی؟ اور میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے، یہی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہتے تھے نا کہ میں نے یہ دعویٰ تو نہیں کیا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے، اور نہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں، اور نہ میں کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ تو دیکھیں ہر قوم نے تقریباً ایک ہی طرح کے اعتراض کیے تھے، اور ہر قوم کے رسول نے اس کا ایک ہی طرح کا جواب دیا تھا، جو اللہ کی طرف سے ان سے کہا گیا وہ انہوں نے کہا۔ اور نہ میں یہ کہہ سکتا ہوں ان لوگوں کے بارے میں جنہیں تمہاری آنکھیں بہت حقیر دیکھ رہی ہیں کہ اللہ انہیں کوئی خیر نہیں دے گا، یعنی تم یہ کہتے ہو نا کہ میں ہاں انہیں تو کوئی خیر ملنے والا ہی نہیں ہے، ہمیں ایسا لگتا ہے، کیونکہ تمہیں کیا پتا کہ اللہ کے ہاں وہ کتنے محبوب ہیں، اللہ انہیں کتنے بلند مرتبے عطا کرے گا، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے۔ اگر میں ان کو دور کر دوں اپنی محفلوں میں بیٹھنے سے اور اپنے پاس آنے سے، تب تو یقیناً میں خود ظالموں میں سے ہو جاؤں گا۔ قالو، انہوں نے کہا یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا، انہوں نے کہا اے نوح تم نے ہم سے جھگڑا کیا اور خوب جھگڑا کیا، یعنی جواب تو کوئی ان سے کوئی بن نہیں پڑا، بات تو بالکل صحیح کہہ رہے تھے، اب اس کا کیا جواب دیتے، لیکن اپنی ضد اور ہٹ دھرمی کو بھی نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ تو انہوں نے کہا بھائی اب یہ جو بحث مباحثہ ہو رہا تھا نا، ہو گیا بھائی، اب دلیلیں دینے کی ضرورت نہیں ہے، اب ہم تو نہیں ماننے والے، بس لے آؤ ہمارے پر وہ عذاب جس کی تم ہمیں دھمکی دے رہے ہو اگر تم سچے ہو۔ قال انما یاتیکم بہ اللہ ان شاء وما انتم بمعجزین، آپ نے فرمایا کہ وہ عذاب تو اللہ ہی لائے گا تمہارے اوپر، اور اگر وہ چاہے گا پھر تم اس کو شکست نہیں دے سکو گے، اور تم لوگوں کو میری نصیحت کچھ فائدہ نہیں دے سکتی اگر میں تمہیں نصیحت کرنا بھی چاہوں، اگر اللہ ہی تمہاری گمراہی کا فیصلہ کر چکا ہے۔ یعنی تمہاری جو بلا وجہ کی یہ جو ضد ہے، ہٹ دھرمی ہے، اس کی وجہ سے اللہ نے تمہاری گمراہی کے فیصلے پر مہر لگا دی ہے، تو اب پھر اگر ایسا ہو گیا ہے تو میری نصیحت اور میری خیر خواہی تمہارے حق میں کچھ بھی مفید نہیں ہو سکتی۔ وَرَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، وہی تمہارا رب ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ اس نے اس قرآن کو گڑھ لیا ہے؟ آپ کہیے کہ اگر میں نے اسے گڑھ لیا ہے تو اس کا وبال مجھ پر ہی آئے گا، اور میں بری ہوں اس سے جو جرم تم کر رہے ہو۔ یہاں پر نوح علیہ السلام کے واقعے میں ہی بیچ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ایک آیت جو ہے وہ آ گئی ہے، کیونکہ باتیں تو تقریباً وہی ہو رہی ہیں نا جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو آپ پہ جو اعتراضات کیے جاتے تھے وہی ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایک ایڈیشنل جو ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کیونکہ قرآن اور کتاب کا بھی نزول تھا تو اس لیے ایک اور بھی ایڈیشنل آپ کے ساتھ معاملہ وہ الزام تراشی کا تھا کہ اس قرآن کو انہوں نے خود ہی گڑھ لیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان سے کہیے، آپ ان سے کہیے کہ اگر میں نے گڑھ لیا ہے تو اس کا وبال، اس گناہ کا جو بھی سزا ہوگی وبال ہوگا مجھ پر ہی آئے گا نا، اور میں تم جو لیکن اتنا بڑا جرم جو کر رہے ہو شرک کا، میں اس سے بری ہوں۔ اور وہی کر دی گئی نوح کی طرف کہ اب کوئی شخص ایمان نہیں لائے گا تمہاری قوم میں سے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لا چکے ہیں، تو جو کچھ وہ کر رہے ہیں آپ اس کی وجہ سے غمگین نہ ہو، اور اب آپ کشتی بنائیے ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری ہدایت کے مطابق۔ تو ایسا اندازہ ہوتا ہے کہ جو کشتی کی تیاری، یعنی کشتی تیار ہوئی اور جس طرح سے وہ بنائی گئی، اس کے ہر مرحلے پر حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ملی، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو ہے اس کی لمبائی چوڑائی اور کس طرح سے کتنی منزل اور کس طرح بنانا ہے، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام جس علاقے میں ویسے بھی رہتے تھے وہاں آس پاس قریب کوئی دریا کوئی سمندر نہیں تھا، تو ورنہ جیسے ساحلی علاقوں پہ رہنے والے تھوڑے بہت کشتیوں کو بنانے کا ان کو آتا ہے نا طریقہ، اور دوسری بات یہ کہ وہ کشتی بنائی بھی بہت بڑی جا رہی تھی، ایک جہاز کی طرح صحیح بنائی جا رہی تھی، کیونکہ اس میں کافی سارے لوگوں کو، جانوروں کو اس میں سوار کرنا تھا۔ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور جو ظالم ہیں ان کے بارے میں اب مجھ سے بات نہ کیجیے گا، یعنی اب ان منکرین جو تھے انکار کرنے والے دین کا، اب ان کی مہلت ختم ہو گئی ہے، اب ان کے بارے میں کوئی دعا سفارش وغیرہ
آپ کی طرف سے نہیں ہونی چاہیے. اب اس کا وقت گزر گیا ہے. اب کیا ہوگا ان کا انجام؟ انہم مغرقون، اب یہ سب کے سب غرق کیے جائیں گے. اور آپ کشتی بنا رہے تھے، اور جب بھی آپ کے پاس سے گزرتے آپ کے قوم کے سردار تو آپ کا مذاق اڑاتے. اب آپ سوچیں، خشکی، ہر طرف خشکی خشکی. ایک تو ویسے ہی نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کا ہر جگہ مذاق ویسے ہی اڑایا جاتا تھا. ان کی بات کو جو ہے سننے کو بھی تیار نہیں ہوتے تھے، اور کبھی ان کے پیچھے بچے لگا دیے جو پتھر مارتے تھے، کبھی ہر طرح سے ان کا مذاق اڑایا جاتا تھا. اب یہ تو ایک بہت بڑی اور بات مل گئی کہ یہ خشکی پہ جو ہے کس طرح کشتی چلانے کا ارادہ کر رہے ہیں. ان کا تو لگتا ہے بالکل ہی عقل ختم ہو گئی ہے، بالکل ہی دماغ نعوذ باللہ الٹ گیا. نوح فرماتے کہ اگر آج تم ہم سے تمسخر کر رہے ہیں، ہمارا مذاق اڑا رہے ہو، تو وہ وقت بھی آنے والا ہے کہ جب ہم تم سے تمسخر کریں گے جیسے کہ تم آج ہمارا مذاق اڑا رہے ہو. فسوف تعلمون من یاتہ عذاب یخزہ ویحل علیہ عذاب مقیم، تو ان قریب تم جان لوگے کہ کس پر آتا ہے وہ عذاب جو اسے رسوا کر دے گا، اور کس پر اترتا ہے وہ عذاب جو دائمی ہوگا، قائم رہنے والا ہوگا. وہ صرف یہ کہا کرتے تھے. اور اہل ایمان حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ مل کے کشتی بناتے رہے. حتیٰ اذا جاء امرنا وفارت تنور، اور یہاں تک کہ ہمارا حکم آ گیا اور تنور جوش سے ابل پڑا. تو مشرقی وسطی کے پورے علاقے میں ایک بہت بڑے سیلاب کے واضح آثار بھی ملتے ہیں، اور اس کے بارے میں تاریخی شہادتیں بھی موجود ہیں، اور جیولوجی کا علم جو ہے وہ بھی اس کی تصدیق کرتا ہے. اور قرآن مجید کے الفاظ کے مطابق اس سیلاب کا آغاز ایک خاص تنور سے ہوا تھا جس کے نیچے سے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا تھا، اور اس کے ساتھ ہی آسمان سے غیر معمولی انداز میں لگاتار بارشیں بھی ہوئیں، اور زمین نے بھی اپنے چشموں کے منہ کھول دیے. تو یہ سارا پانی جو زمین اور آسمان سے جو بہہ رہا تھا اور ابل رہا تھا، یہ مل کر ایک عظیم سیلاب کی صورت اختیار کر گیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے کہا اے نوح علیہ السلام اپنی اس کشتی میں تمام جانداروں کا ایک ایک جوڑا رکھ لو، اور اپنے اہل و عیال کو بھی سوائے ان کے جن کے بارے میں پہلا حکم گزر چکا ہے. یعنی پہلے یہ حکم کس طرح کا گزر چکا تھا کہ جو ایمان نہیں لائے، آپ کی ایک بیوی اور آپ کے ایک بیٹے یام جو کہ کنعان بھی کہلاتے ہیں، ان دونوں کے بارے میں یہ حکم تھا کہ وہ جو ظاہر ایمان نہیں لائے تو وہ اس کشتی پہ سوار نہیں ہو سکیں گے. جبکہ آپ کے 3 بیٹے تھے، حام، سام اور یافس، وہ ایمان لا چکے تھے اور آپ کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے. تو ان لوگوں کو بھی سوار کر لیں جو ایمان لائے ہیں، اور نہیں لائے تھے ایمان آپ پر مگر بہت تھوڑے لوگ تھے جو کہ ایمان لائے تھے. پھر نوح علیہ السلام نے فرمایا سوار ہو جاؤ اس میں اللہ کے نام کے ساتھ ہی، اور اس کا چلنا بھی اور اس کا لنگر انداز ہونا بھی، یعنی اللہ کے نام کے ساتھ سوار ہو جاؤ. اس کشتی کا چلنا اللہ کے نام کے ساتھ ہی ہے، یعنی اللہ ہی اس کو چلائے گا، اور جس سمت چاہے گا اس سمت چلائے گا، اور جب تک چاہے گا یہ چلتی رہے گی، اور جب اور جہاں اللہ کی مرضی ہوگی، اس کی مشیت ہوگی، یہ لنگر انداز ہو جائے گی. ان ربی لغفور رحیم، یقیناً میرا رب بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا. وہی تجری بہم فی موجن کالجبال، تو وہ چلتی رہی اس میں پانی میں چلتی رہی، اور پانی کی موجیں کیسی تھی؟ پہاڑ، کالجبال، جبال جیسی، پہاڑوں جیسی موجوں کے درمیان وہ کشتی چلتی رہی، کیونکہ پانی طغیانی کے ساتھ جو ہے وہ زمین سے بھی ابل رہا تھا اور آسمان سے بھی برس رہا تھا. اب وہاں پر کیا ہوا، نوح علیہ السلام کو اپنے بیٹے نظر آئے. انہوں نے پکارا اپنے بیٹے کو، اور وہ کنارے کی طرف تھا کہ اے میرے بیٹے، آؤ ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ اور کافروں کے ساتھ مت رہو. یعنی ان کو یہ خیال آیا کہ شاید اب یہ دیکھ کے سب اتنا بڑا طوفان اور سیلاب، شاید یہ ایمان لا کے لے آئے اور کشتی میں سوار ہو جائے. اس نے کہا لیکن کہ میں تو ابھی کسی پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا، میں تو اونچائی پہ چڑھ جاتا ہوں، پہاڑ پہ بچ جاؤں گا میں پانی سے. اس نے یہ گمان کیا. قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، نوح علیہ السلام نے کہا آج کے دن کوئی بچانے والا نہیں ہے اللہ کے حکم سے، اللہ کے اس کام سے، امر سے، سوائے اس کے جس پر اللہ رحم فرماتے. یعنی اللہ ہی کسی پہ رحم فرمائے تو وہ بچے گا، ورنہ کوئی نہیں بچ سکتا. ابھی یہ بات ہو ہی رہی تھی اور حائل ہو گئی ان دونوں کے درمیان ایک موج، اور وہ ہو گیا غرق ہونے والوں میں. یعنی اسی بات چیت کے دوران ہی ایک بڑی موج آئی، اور اس کی زد میں آپ کی نظروں کے سامنے آپ کا وہ بیٹا غرق ہو گیا پانی میں.
اور حکم ہوا کہ اے زمین تو اپنے پانی کو نکل جا. زمین کو پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اپنے پانی کو اپنے اندر جذب کر لے. اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کتنے دنوں کے بعد یا کتنے ہفتوں کے بعد ایسا ہوا ہوگا. بہرحال پھر جب اللہ کا حکم ہوا تو پانی زمین میں جذب ہو گیا, بارش بھی رک گئی. اور اللہ نے کہا آسمانوں اور زمین دونوں کو یہ حکم دیا کہ ایک آسمان تو بھی اب تھم جا, اور پانی جو ہے اس کو بھی سکھا دیا گیا, زمین میں خشک ہونے لگا اور فیصلہ پورا ہو گیا. یعنی جو سزا دینی تھی جو اس سیلاب میں جن لوگوں کو, وہ سب مارے گئے, اور پھر اللہ کا جو فیصلہ تھا وہ موقع پورا ہو گیا. اور کشتی جو ہے وہ جودی پہاڑ پر جا ٹھہری. تو جودی پہاڑ جو ہے یہ کوہ ارارات جو ہے, میں اس میں جودی ایک چوٹی کا نام ہے, اور یہ کوہ ارارات کہاں ہے؟ آذربائیجان کے علاقے اور ترکی کے سرحد کے قریب ہے. وقیل بعدا للقوم الظالمین, اور کہہ دیا گیا کہ دوری ہے, یعنی ہلاکت ہے اس قوم کے لیے جو ظالم تھی, یعنی اس قوم کا نام و نشان مٹا دیا گیا. ونادى نوح ربه فقال ربی ان ابنی من اہلی, اور پکارا نوح نے اپنے رب کو اور کہا, یعنی بیٹا آنکھوں کے سامنے ظاہر پانی میں ڈوب گیا, تو انہوں نے کہا کہ اے میرے رب, تو نے تو کہا تھا کہ تیرے اپنے اہل و عیال کو یعنی اپنے گھر والوں کو جو ہے ان کشتی میں سوار کر لو. تو اے میرے پروردگار, میرا بیٹا میرے اہل میں سے تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اور وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ, اور یقیناً تیرا وعدہ سچا ہے, یعنی تو نے جو وعدہ کیا تھا وہ تو بالکل سچا ہے. تو تمام حاکموں میں سب سے بڑا اور اچھا فیصلہ کرنے والا حاکم ہے. تو ایسا کیسے ہو گیا کہ تو نے یہ مجھ سے کہا تھا اور پھر میرا بیٹا میری آنکھوں کے سامنے کیسے ڈوب گیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نوح, وہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے, اس کے اعمال غیر صالح تھے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایک نبی کا گھرانہ صرف نسب سے نہیں بنتا, یعنی صرف ان کی اولاد یا ان کا بھائی یا ان کی بیوی یا ان کا باپ ہونا کافی نہیں ہے, ورنہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ جو تھے ان کو کیوں جہنم میں ڈالا جائے گا. اسی طرح وہ تمام رشتے چاہے وہ کتنے ہی قریبی ہوں, گھرانہ کس چیز سے ہوتا ہے؟ گھرانہ بیوی بچے ماں باپ یہ بہن بھائی سب گھرانے میں ہی آتے ہیں نا. تو اب آپ یہ بتائیں کہ جو ایمان نہیں لایا نبی کے گھر والوں میں سے, اس کو اللہ نے طوفان میں سیلاب میں ڈبو دیا کہ وہ مومن نہیں ہے, تو وہ آپ کے خاندان میں نہیں. تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کا یہ دعویٰ کر کے کیسے گناہوں پہ اتنے سرکش اور اتنے ڈھیٹ ہیں, اور کہتے ہیں کہ ہماری تو شفاعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں گے, جہاں نبی کے اولادوں کو نہیں اللہ تعالیٰ ان کے ایمان نہ ہونے کی وجہ سے ان کو نہیں معاف کر رہا ہے. تو اپنے ایمان کی حفاظت کریں, اس میں کہیں بھی شرک کا کوئی عقیدہ نہ آنے دیں, باقی گناہوں سے بھی بچنے کی کوشش کریں, اور پھر بھی کوئی کمی بیشی ہو تو استغفار کی مدد لیں اور اپنے گناہوں کو معاف کروائیں, لیکن شرک سے خاص طور سے بالکل دور رہیں, کیونکہ اس کی کوئی معافی نہیں ہے. اور اس کے بعد پھر کسی بھی نبی کی امت ہونا یا کسی بھی نبی کے خاندان سے ہونا کام نہیں آئے گا. تو آپ مجھ سے اس چیز کا سوال نہ کریں جس کے بارے میں آپ کو علم نہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ ذرا اللہ کی یہ تعدیبی انداز ہے کہ آپ نے یہ کیسے یہ سوال مجھ سے کیا, آپ کو اس کا علم نہیں ہے. اور انی اعوذک ان تکون من الجاہلین, میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ آپ جذبات سے مغلوب ہو جانے والوں میں سے نہ بنیں. اب نبی تھے, سوال بیٹے کی محبت میں کیا ضرور تھا, لیکن فوراً ہی اندازہ ہو گیا اپنی غلطی کا کہ میرا بیٹا ایمان نہیں لایا تھا نا, تو وہ یہ ان کو اندازہ نہیں تھا اس وقت تک. وہ سمجھ رہے تھے کہ بیٹا ہونا جو ہے وہ کافی ہے, میں اپنے بیٹے کو کشتی میں سوار کر سکتا ہوں. لیکن جب ان کو یہ اندازہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ قال ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم. نوح علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے میرے رب, میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں اس سے کہ میں تجھ سے ایسی بات کا سوال کروں جس کے بارے میں میرے پاس کوئی علم نہیں, اور اگر تو نے مجھے معاف نہ فرمایا اور مجھ پہ رحم نہ فرمایا تو میں ہو جاؤں گا خسارہ پانے والوں میں سے. کتنی دیکھیں, ایک نبی ہوتے ہوئے بھی ایک سوال صرف اپنے بیٹے کے لیے کیا تھا, اس پر بھی فوراً اللہ سے معافی مانگی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نوح اتر جاؤ, ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ جو آپ پر بھی ہوگی اور ان امتوں پر بھی جو آپ کے ساتھیوں کی نسلوں سے وجود میں آئیں گی, کیونکہ ان کے بیٹوں سے پھر آگے نسلیں چلی نا, اور اسی میں پھر پیغمبر بھی آئے, قومیں بھی آئیں, اور کچھ اور قومیں بھی ہوں گی جنہیں ہم دنیا کے کچھ فائدے دیں گے, پھر ان کو ہماری طرف سے
ایک دردناک عذاب آ پکڑے گا. یعنی جو قومیں ہوں گی ان میں ایمان والے لوگ بھی ہوں گے اور ظاہر پیغمبر بھی ہوں گے ان میں، لیکن کچھ ایسی بھی قومیں ہوں گی کہ جن کو اللہ دنیا کا فائدہ دے گا، لیکن وہ پھر بھی نافرمانی اور سرکشی کریں گی، شرک کریں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ فرمان ہے کہ ان کو ہماری طرف سے ایک دردناک عذاب آ پکڑے گا، جیسے کہ ہم نے بعد میں دیکھا قوم عاد اور قوم سمود پر کیسا عذاب آیا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تلک من انباء الغیب نوحیھا الیک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو ہم وحی کر رہے ہیں آپ کی طرف. ما کنت تعلمها انت ولا قومک من قبل ھذا، اس سے پہلے نہ آپ ان کو جانتے تھے اور نہ آپ کی قوم. یعنی یہ ساری واقعات، یہ ساری باتیں جو بھی نصیحت اور عبرت کے لیے بتائی جا رہی ہیں، یہ ہم آپ کو وحی کر رہے ہیں. کس طرح سے یہ کہتے ہیں کہ آپ نے گڑھ کے خود اس کتاب کو بنایا ہے؟ نہ ان کو ان باتوں کا، ان چیزوں کا، ان قصوں کا پتہ تھا، نہ ان قوموں کا پتہ تھا. بے شک وہاں ان کے کھنڈرات، ان کے اثرات دیکھتے تھے، لیکن اتنی تفصیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں، اور اتنی جو ڈیٹیل ہے نہ ان کو پتہ تھی، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھی. تو پھر یہ کس طرح سے یہ آپ کے اوپر اس قسم کا بہتان لگاتے ہیں؟ فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ، تو آپ صبر کیجئے، یقیناً انجام بھلا ہوگا اہل تقوی کا، جو متقین ہیں، پرہیزگار لوگ ہیں، انہی کا آخر میں انجام اچھا ہوگا. اب دوسرے جو ہے قوم کا ذکر، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور قوم عاد کی طرف ہم نے بھیجا ان کے بھائی ہود کو. یہ حضرت سام کی نسل سے تھے، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام جو تھے ان کی نسل سے تھے. آپ نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو، تمہارا کوئی الہ نہیں اللہ کے سوا، تم محض جھوٹ گڑھتے ہو جو کچھ بھی تم نے اس کے علاوہ بنایا ہوا ہے. یعنی جو تم نے دوسرے جو معبود بنائے ہوئے ہیں، دیوی دیوتا بنائے ہوئے ہیں، ان کے نام رکھے ہوئے ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ سب جھوٹ ہے، اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہو تم. پھر انہوں نے بھی وہی بات کہی کہ یا قومی لا اسألکم علیہ اجرا ان اجریہ الا علی الذی فطرنی افلا تعقلون، اے میری قوم کے لوگوں، میں تم سے کسی اجر کا طلبگار نہیں ہوں، میرا ذمہ، میرا اجر نہیں ہے مگر اسی کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا فرمایا ہے. تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اور اے میری قوم کے لوگوں، اپنے رب سے استغفار کرو اور پھر اسی کی طرف رجوع کرو. یعنی شرک اور بت پرستی کو چھوڑ دو اور اللہ سے اپنے گناہ کی معافی مانگو. پھر کیا ہوگا اگر تم ایسا کرو گے؟ تو وہ آسمان سے تم پر خوب پانی برسائے گا اور تمہاری جو موجودہ قوت ہے اس میں مزید قوت کا اضافہ فرمائے گا، اور تم روگردانی نہ کرو، منہ نہ پھیرو مجرم بن کر. یعنی تم پر بہت انعامات اللہ کی طرف سے نازل ہوں گے اور اللہ اپنی نعمتوں کے دروازے کھول دے گا تم پر. انہوں نے کہا قالوا یا ہود ما جئتنا ببینۃ، ان کا اے ہود تم ہمارے پاس کوئی سند لے کر آئے، کوئی واضح، کوئی نشانی، کوئی دلیل لے کر آئے اگر تم اللہ کے رسول ہو تو. اور ہم تو نہیں چھوڑنے والے اپنے معبودوں کو صرف تمہارے کہنے پر، اور نہ ہی ہم تمہاری بات ماننے والے ہیں. ان نقول الا تراک بعد الہتنا بسوء، ہم تو یہی کہتے ہیں کہ تم پر ہمارے معبودوں میں سے کسی کی مار پڑی ہے. یعنی ہمارا تو یہ خیال ہے کہ ہمارے معبودوں کا تم جو انکار کرتے ہو اور ان کی شان میں گستاخی کرتے ہو، اس وجہ سے تمہیں یہ سزا ملی ہے کہ تمہارا دماغی توازن، نعوذ باللہ، تمہارا دماغی توازن خراب ہو گیا اور تم بہکی بہکی باتیں کرنے لگے ہو. ہود علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کو گواہ ٹھہراتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ میں بری ہوں ان سے جنہیں تم شریک ٹھہرا رہے ہو اس کے سوا. بس تم سب مل کر میرے خلاف جو چالیں چل سکتے ہو چل لو، مجھے ذرا بھی مہلت نہ دو. انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، اور میں نے توکل کیا ہے اللہ پر جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، اور نہیں ہے کوئی بھی جاندار مگر اس کی پیشانی اسی کی گرفت میں ہے. یعنی اس کی قسمت اور تقدیر اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے اور وہ خود بھی اللہ کے ہی قبضہ قدرت میں ہے. ان ربی علی صراط مستقیم، یقیناً میرا رب تو سیدھی راہ پہ ہے. یعنی سیدھی راہ پہ اگر کوئی چلنا چاہتا ہے، سیدھی اللہ تک پہنچنا چاہتا ہے، تو سیدھی راہ جو ہے اس پہ اس کو چلنا ہوگا. اور وہ سیدھی راہ کیا ہے؟ وہ توحید کی راہ ہے، عدل و انصاف کی راہ ہے. پھر اگر تم منہ موڑ لو گے تو میں نے پہنچا دیا ہے تمہیں وہ پیغام جو مجھے دے کر تمہاری طرف بھیجا گیا ہے، اور میرا رب تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے آئے گا اور تم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے. یقیناً میرا رب ہر چیز پر نگہبان ہے.
वलम्मा जा अम्रुना नज्जैना हुदम वल्लज़ीना आमनू माअहू बिरहमतिम मिन्ना, और जब हमारा अजाब का फैसला आ गया तो हमने बचा लिया हूद को और आपके जो मोमिन ईमान लाने वाले साथी थे उनको अपनी रहमत से। वनज्जैनाहु मिन अज़ाबिन गलीज़, और हमने उन्हें नजात दे दी एक बहुत ही भारी अजाब से। ये थी कौम आद, यानी बाकियों के ऊपर तो अल्लाह का अजाब आया, लेकिन नबी को और ईमान वालों को अल्लाह ने उससे बचा लिया। और हाँ, ये थी कौम आद जिन्होंने इनकार किया अपने रब की आयत का और नाफरमानी की उसके रसूल की। वत्तबऊ अम्र कुल्ली जब्बारिन अनीद, और उन्होंने पैरवी की हर सरकश और दीन के जो दुश्मन थे उनके हुक्म की। वअतबऊ फी हाज़िही दुनिया लानतहुम व यौमल क़ियामा, और उनके पीछे लगा दी गई लानत इस दुनिया में भी और क़यामत के दिन के लिए भी। यानी दुनिया में भी देखें उनका जिक्र किस तरह हो रहा है, उन पे लानत मलामत ही हो रही है, और क़यामत के दिन भी उनका यही अंजाम है कि उनके लिए लानत भी है और सजाएं हैं जहन्नुम की। आगाह हो जाओ, कौम आद ने अपने रब का कुफ्र किया था तो सुन लो फिटकार है आद पर जो कौम हूद थी। अब दूसरी कौम का जिक्र। व इला समूदा अखाहुम सालिहा, और समूद की तरफ हमने भेजा उनके भाई सालेह को। कौम आद में से जो मोमिनीन थे जो बच गए थे वो अपने इलाके से आगे जो है वस्ती इलाके की तरफ जाकर हजर में आबाद हो गए थे, और फिर उन लोगों की नस्ल में समूद नाम की एक कौम उभरी थी। फिर वक्त के साथ साथ उस कौम में भी वही खराबियां पैदा हो गईं और वो लोग भी बुत परस्ती और शिर्क की लानत में मुब्तला हो गए। तो उनकी इस्लाह के लिए हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को मबूस किया गया। उन्होंने बिल्कुल वही बातें की। उसी तरह उन्होंने कहा, है मेरी कौम के लोगों, अल्लाह की इबादत करो, तुम्हारा कोई इलाह नहीं है उसके सिवा, और इसने तुम्हें ज़मीन से पैदा किया और इसमें तुमको आबाद किया, तो इससे अपने गुनाह बख्शवाओ और उसकी जनाब में रुजू करो, यानी उसकी तरफ रुजू करो। इन रब्बी करीब मुजीब, यकीनन मेरा रब करीब है और दुआओं को कबूल करने वाला, सुनने वाला, जवाब देने वाला है। उन्होंने कहा, ऐ सालेह, आपसे तो हमें बड़ी हमारी उम्मीदें वाबस्ती थी इससे पहले, यानी आप तो अपने अखलाक और किरदार की वजह से हमारी पूरी कौम की उम्मीदों का मरकज़ थे। हम तो समझते थे कि आप अपनी सलाहियतों की वजह से अपने आबा अजदाद और पूरी कौम का नाम रोशन करेंगे, मगर ये क्या किया आपने? आप तो अपने बाप दादा के दीन और तौर तरीक़ों पर ही आपने तनकीद शुरू कर दी और आपने उस दीन से ही जो है इनकार कर दिया। क्या आप हमें रोक रहे हैं उनको पूछने से जिनको हमारे आबा अजदाद पूछते थे? और यकीनन जिस चीज़ की तरफ आप हमें बुला रहे हैं इसके बारे में हमें तो बड़ी शक व शुबहात हैं। आपकी इस दावत और तौहीद के बारे में हमें सख्त शुबा है, हम नहीं मुतमईन हमारे दिल। सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरी कौम के लोगों, ज़रा सोचो तो, अगर मैं पहले से ही अपने रब की तरफ से बय्यना पढ़ता, यानी उन्होंने भी वही बात कही कि देखो मेरी गुज़िश्ता ज़िंदगी तुम्हारे सामने है और मेरा किरदार और मेरा अखलाक गवाह है कि मैं कैसा इंसान था, और अल्लाह ने मुझे अपने पास से ख़ास रहमत भी अता कर दी, यानी अब मेरे पास अल्लाह की तरफ से वही भी आ गई है, और अल्लाह ने अपनी रहमत ख़ास से मुझे नबूवत से भी सरफराज फरमा दिया। तो अब अगर मैं उसकी नाफरमानी करूं तो मुझे अल्लाह की पकड़ से कौन बचाएगा? तुम तो कोई इजाफा नहीं करोगे मगर मेरे लिए सिर्फ खसारे में ही करोगे, यानी तुम्हारी बात अगर मैं मानूंगा तो सिवाय खसारे के मेरे हाथ क्या आएगा? जब अब अल्लाह ने मुझे वही इलाही की रहनुमाई की अल्लाह ने मेरे लिए की कि मैं दावत हक तुम लोगों को दे रहा हूँ, खुद भी अल्लाह के रास्ते पे और तुम्हें भी उस रास्ते पे लाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब तुम तो मेरी बात मानते नहीं, जो कि सही बात है, जो सही रास्ता है उसको मैं छोड़ दूँ और तुम्हें खुश करने के लिए गुमराही का इख्तियार कर लूँ रास्ता, तो अल्लाह की गिरफ्त से कौन मुझे बचाएगा? और देखो मेरी कौम के लोगों, उन्होंने फिर एक मौजे का मुतालबा किया था और ऊँटनी जो है एक चट्टान से उनके लिए ऊँटनी निकली थी। तो यहाँ पर कहीं कहीं पे इसकी मज़ीद तफसील भी है और कहीं पर जितना ज़रूरी अल्लाह ने समझा उतना बताया। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि देखो मेरे कौम के लोगों, ये अल्लाह की ऊँटनी तुम्हारे लिए एक निशानी है, उसे छोड़े रखो कि ये चरती फिरे अल्लाह की ज़मीन में से, और किसी बुरे इरादे से उसे मत छूना, वरना तुम्हें आ पकड़ेगा एक करीबी अजाब, यानी वो अजाब अब दूर नहीं है और तुम्हारी इस नाफरमानी के बाद तो उसको आने में कुछ भी देर ना लगेगी। फ़अक़रूहा, तो उन्होंने उसकी कूंचें काट डाली,
یعنی اس کو اونٹ کو ہلاک کرنے کے لیے پہلے اس کی کونچیں کاٹی جاتی ہیں جس سے وہ گر جاتی ہے، تو گر جانے کے بعد اس کو ذبح کر دیا جاتا ہے. اس طرح انہوں نے اونٹنی کو ہلاک کر ڈالا. تو صالح نے فرمایا اب تم اپنے گھروں میں 3 دن تک رہ لو، بس یہ وہ وعدہ ہے جو جھوٹا ثابت نہیں ہوگا. یعنی اب 3 دن کی تمہارے لیے مہلت ہے اور ان 3 دنوں کے بعد عذاب آ جائے گا. تو جب ہمارا فیصلہ آ گیا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب ہمارا فیصلہ آ گیا تو ہم نے نجات دی صالح کو اور جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو بھی اپنی رحمت سے، یعنی ان کو ہم نے وہاں سے نکال لیا اور اس دن کی رسوائی سے انہیں بچا لیا. یقیناً آپ کا پروردگار بہت طاقتور زبردست ہے. یعنی جب وہ عذاب کا فیصلہ ہوا اس سے پہلے ہی نکال لیا صالح علیہ السلام کو بھی اور مومنین کو بھی. اور ان ظالموں کو پکڑ لیا ایک چنگاڑ نے تو وہ اپنے گھروں کے اندر اوندھے پڑے رہ گئے، اور وہ اس طرح پڑے تھے کأن لم یغنوا فیہا، جیسے کہ وہ اس میں کبھی بسے ہی نہیں تھے. ایسے برباد، ایسے سب اجاڑ ہو گیا. آگاہ ہو جاؤ، یقیناً سمود نے اپنے رب کا کفر کیا. آگاہ ہو جاؤ کہ پھٹکار ہے سمود پر. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات. وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُولُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا، اور ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہمارے رسول یعنی فرشتے جو ہیں وہ بشارت لے کر آئے، خوشخبری لے کر آئے، اور آ کر انہوں نے کہا سلام. ابراہیم علیہ السلام نے بھی جواب میں سلام کہا. پھر کچھ دیر نہ گزری کہ آپ لے آئے ایک بچڑا بھنا ہوا، یعنی ایک مہمانوں کی خاطر تواضع کے لیے ایک بچڑا جو ہے وہ بھون کر لے آئے. پھر جب آپ نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ اس کی طرف نہیں بڑھ رہے تو آپ نے ان میں اجنبیت پائی اور ان کی طرف سے خوف محسوس ہوا. اب جب آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ اصرار کے باوجود بھی مہمان جو ہیں وہ کسی طرح سے بھی کچھ کھانے کی دعوت کو قبول نہیں کر رہے، یعنی کچھ کھانے پہ آمادہ نہیں ہو رہے، تو وہ تھوڑا سا ٹھٹک گئے، تھوڑا ڈر گئے کہ یہ کون ہے. پراسرار سے لوگ لگتے ہیں، ان کے لباس اور حلیے سے بھی نہیں لگتا کہ یہاں رہنے والے ہیں. اور ان کے جس طرح سے دیکھیں ایک لمبے سفر سے جیسے کوئی مسافر آتا ہے تو اس کے لباس پہ اس کے اثرات ہوتے ہیں اور اس کے چہرے پہ بھی تھکن ہوتی ہے، تو ایسا بھی نہیں لگتا. ایسا لگتا ہے کہ جیسے بالکل صاف ستھرے کو فریش ہیں اور مسافر بھی نہیں لگتے. اور کس ارادے سے آئیں یہ بھی اندازہ نہیں ہو رہا، کیونکہ اس زمانے میں رواج یہ بھی تھا کہ اگر کوئی شخص دشمنی کے غرض سے کسی کے پاس جاتا تھا تو اس کے گھر کا کھانا نہیں کھاتا تھا. اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان سے یہ بھی خدشہ محسوس ہوا کہ یہ کوئی دشمن ہے. تو فرشتوں نے جب ان کا خوف محسوس کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ ڈریے نہیں، اصل میں تو ہم قوم لوط کی طرف بھیجے گئے، یعنی ہم فرشتے ہیں اور ہمیں قوم لوط کی طرف عذاب کی غرض سے بھیجا گیا ہے. فامرأتہ قائمۃ فضحکت، اور آپ کی بیوی جو تھی وہ سن رہی تھی تو وہ ہنس پڑی، یعنی وہ پردے کے پیچھے کھڑی ہے، ساری باتیں سن رہی تھی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خوف پر وہ ہنس پڑی. کہ تو پھر انہوں نے خوشخبری سنائی انہیں کس چیز کی؟ اسحاق کی، اور اسحاق کے بعد یعقوب کی. یعنی فرشتوں نے حضرت سارہ کو حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت کی خوشخبری بھی دی اور ساتھ ہی حضرت یعقوب علیہ السلام یعنی پوتے کی بھی. انہوں نے کہا ہائے میری شامت، کیا میرے بچہ ہوگا، میرے بچہ پیدا کروں گی، جبکہ میں تو نہایت بوڑھی ہو چکی ہوں اور بانجھ ہوں، اتنی بوڑھی ہو چکی ہوں، اور یہ میرے شوہر بھی بوڑھے ہیں، یہ تو بڑی عجیب بات ہے. قالوا اتعجبین من امر اللہ، کیا فرشتوں نے کہا کیا آپ تعجب کرتی ہیں اللہ کے فیصلے پر؟ اللہ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں ہوں تم پر اے نبی کے گھر والوں. انہ حمید مجید، یقیناً اللہ لائق حمد ہے اور بزرگی والا ہے. پھر جب ابراہیم کا خوف جاتا رہا اور یہ خوشخبری بھی مل گئی انہیں، تو اب انہوں نے جھگڑنا شروع کر دیا ہم سے قوم لوط کے بارے میں. یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے یہ اس بارے میں جھگڑنا، یعنی یہ کہے کہ ان کے اوپر عذاب نہ، ان کی قوم پہ نہ عذاب نازل کیا جائے. تو اس بات میں انہوں نے اللہ سے جھگڑنا کیا، یعنی اللہ سے انہوں نے بحث کرنی شروع کی کہ کیوں ان کو دی جا رہی ہے، ان کو معاف کر دیا جائے اس قوم کو. کیونکہ وہ آگے یہ بات بھی آ رہی ہے نا کہ ان ابراہیم لحلیم نواہ منیب، یقیناً ابراہیم علیہ السلام بہت ہی بردبار، نرم دل اور اللہ کی جناب میں رجوع کرنے والے تھے، بہت آہوزاری کرنے والے تھے. تو اللہ پاک نے ان کی آگے فوراً ہی یہ بھی بتا دیا کہ وہ ایسا کیوں کر رہے تھے. کیونکہ دیکھیں انہوں نے
یہ بات اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ انہوں نے بڑی بڑی باتوں پہ، یعنی اپنی شیرخوار بچے اور بیوی کو اکیلے چھوڑنے کے اوپر، اپنے والد کو چھوڑ کے اپنی جگہ چھوڑنے پہ، اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے معاملے میں کسی جگہ کسی بات میں انہوں نے آگے کوئی سوال، کوئی بحث، کوئی جھگڑا نہیں کیا نا۔ اور ابھی بھی کس کے لیے کر رہے تھے؟ ایک قوم کے لیے کر رہے تھے کہ وہ قوم تباہ نہ ہو، تو اخلاص تھا، پیغمبر تھے اس لیے۔ تو اب یہ ڈیٹیل جو ہے نا، یہ تورات میں اس کی ڈیٹیل ملتی ہے، قرآن میں اس کے بارے میں اتنی تفصیل نہیں ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں سے کہا کہ اگر ان بستیوں میں 50 آدمی بھی ایمان والے ہوئے تو کیا پھر بھی ان کو ہلاک کر دیا جائے گا؟ یعنی یہ تھی بحث، یہ نہیں کہ آپ نہ کریں بلکہ یہ کہ اتنے لوگوں کو ہلاک کر دیا جائے گا۔ تو فرشتوں نے کہا نہیں، پھر انہیں ہلاک نہیں کیا جائے گا۔ اس سے ابراہیم علیہ السلام کو اندازہ ہوا کہ ان بستیوں میں 50 لوگ بھی ایسے نہیں ہیں جو ایمان والے ہوں۔ پھر انہوں نے پوچھا 40 آدمیوں کا، تو یہی جواب دیا فرشتوں نے کہ نہیں، پھر بھی ان کو تباہ نہیں کیا جائے گا۔ تو اس طرح سے ہوتے ہوتے بات آ گئی 5 آدمیوں پر۔ جب 5 آدمیوں پر بات آ گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام چپ ہو گئے کہ 5 آدمی بھی نہیں ایمان لائے، تو پھر کس طرح سے کہا جائے کہ اس قوم پر عذاب نہ آئے؟ کس طرح ان کے لیے کہا جائے؟ تو پھر فرشتوں نے بتایا کہ آپ کے رب کا فیصلہ آ چکا ہے، کیونکہ ان بستیوں میں حضرت لوط علیہ السلام کے علاوہ ان کی 2 بیٹیاں ہیں جو کہ ایمان لائی ہیں، اس کے علاوہ کوئی ایک بھی نہیں ہے ایمان کے راستے پہ۔ اور ابراہیم علیہ السلام بہت ہی نرم دل تھے اور بہت ہی اللہ کی جناب میں رجوع کرنے والے تھے، تو اس وجہ سے اللہ نے ان کی قدر افزائی بھی فرمائی کہ انہوں نے یہ بحث اس لیے کی تھی کہ آخری حد تک کوشش کی تھی کہ عذاب کسی طرح ٹل جائے۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں، آپ کی نیچر میں اللہ نے خصوصی نرمی رکھی تھی، اور آپ کتنا زیادہ کوشش کرتے تھے لوگوں کے ساتھ نرمی اور مروت کے ساتھ معاملہ کرنے کی۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اللہ نے طبیعت کی خاص نرمی عطا کی تھی۔ اے ابراہیم، چھوڑیے اس معاملے کو، اب تو آپ کے رب کا فیصلہ آ چکا ہے، یعنی فرشتوں نے یہ کہا، اور ان پر وہ عذاب آ کر ہی رہے گا جسے لوٹایا نہیں جا سکے گا۔ یعنی جب عذاب آ جاتا ہے تو وہ پلٹایا نہیں جا سکتا۔ اور جب آئے ہمارے وہ رسول یا ہمارے جو فرشتے تھے لوط علیہ السلام کے پاس، یعنی وہاں سے وہ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے، تو آپ ان کی وجہ سے بڑے غمگین ہوئے اور آپ کا دل بہت تنگ ہوا، اور آپ کہنے لگے وقال ھذا یوم عصیب، کہ آج کا دن تو بہت سختی کا دن ہے۔ کیوں ایسا کہا انہوں نے؟ اس لیے کہ وہ فرشتے جو تھے ان وہاں کے لوگوں کی آخری آزمائش کے لیے نوجوان خوبصورت لڑکوں کے روپ میں آئے تھے۔ اب حضرت لوط علیہ السلام نے جب ان مہمان لڑکوں کو دیکھا تو بہت پریشان ہوئے کہ وہ اپنے مہمانوں کو کیسے بچائیں، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کی قوم کے لوگ تو ان کی کسی بات سے، ان کی کسی اپیل سے یا کسی بھی کوئی بھی کچھ بھی ان کو سمجھانے کی کوشش کریں وہ باز آنے والے نہیں، اور آپ اکیلے تھے، آپ زبردستی انہیں روک نہیں سکتے تھے۔ یعنی کچھ لوگ ساتھ میں ہوتے تو ایک انسان کو یہ ہوتا ہے نا کہ مل کے روک لیں گے، اور آئے آپ کی قوم کے لوگ دیوانہ وار دوڑتے ہوئے آپ کے گھر، اور وہ پہلے سے ہی گندے کاموں میں ملوث تھے، یعنی وہ ان پہ تو دیوانگی طاری ہو گئی اتنے خوبصورت لڑکوں کو دیکھ کے، اور وہ بھاگتے ہوئے آئے۔ تو لوط علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری قوم کے لوگوں، یہ میری بیٹیاں موجود ہیں، وہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا خدا نخواستہ نعوذ باللہ کہ انہوں نے یہ کہا کہ میری بیٹیوں کو اٹھا کے لے جاؤ اور یہ گناہ کا کام کرو، بلکہ مفسرین نے اس کی تفصیل اس طرح سے بتائی ہے کہ نبی جو ہے نا، امت کی جو بھی خواتین ہوتی ہیں نا، وہ نبی کے لیے بیٹیوں کی طرح ہوتی ہیں۔ تو ایک مطلب تو اس کا یہ ہے کہ تمہارے گھر میں جو تمہاری بیویاں موجود ہیں وہ میری بیٹیوں ہی کی مانند ہے نا، کیونکہ نبی کے لیے قوم کے تمام مرد اور عورتیں سب اس کی اولاد کی طرح ہوتے ہیں۔ تو جا کے اپنی ان بیویوں کے ساتھ تم مطلب ان کے ساتھ جو کہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہیں ان کے ساتھ یہ معاملات کرو۔ پھر دوسرے یہ کہ ان کی اپنی بھی بیٹیاں تھیں، تو اگر تمہیں ان سے شادی کرنی ہے پاکیزہ طریقے سے، جائز طریقے سے نکاح کرنا ہے تو میں اس کے لیے تیار ہوں، لیکن میرے مہمانوں کے بارے میں مجھے رسوا نہ کرو۔ تو اللہ کا خوف کرو اور مجھے میرے مہمانوں کے معاملے میں رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی ایک آدمی بھی نیک چلن نہیں ہے؟ یعنی کوئی ایک بھی ایسا شریف النفس انسان نہیں ہے جو میرا ساتھ دے اور ان لوگوں کو روکے اس بد اخلاقی اور بے حیائی سے؟ تو کوئی بھی نہیں تھا۔ انہوں نے کہا، انہوں نے جواب کیا دیا،
قالوا لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق وانک لتعلم ما نرید. انہوں نے کہا تمہیں تو معلوم ہے کہ ہم تمہاری ان بیٹیوں پر ہمارا کوئی حق نہیں ہے اور تم خوب جانتے ہو جو ہم چاہتے ہیں. یعنی ان بیٹیوں سے تو ہمیں کچھ معاملہ کرنا ہی نہیں ہے، نہ ہمارا کوئی انٹرسٹ ہے اس میں. ہمارا انٹرسٹ جس چیز میں وہ تو تمہیں پتہ ہے. اور لوط علیہ السلام نے کہا کہ کاش میرے پاس تمہارے مقابلے کے لیے کوئی طاقت ہوتی یا کوئی مضبوط سہارا ہوتا جس کی میں پناہ لے لیتا. ایسا انہوں نے کیوں کہا؟ اللہ کا سہارا اور طاقت تو تھی ہی ان کو حاصل، لیکن بات یہ تھی کہ فوری طور پہ وہ گھبرا گئے. اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لوط علیہ السلام اس علاقے کے نہیں تھے اور وہاں پر ان کو مبعوث کیا گیا تھا، تو وہاں ان کا کوئی رشتہ دار یا کوئی فیملی یا قبیلہ، عربوں میں یا پہلے تمام لوگوں میں ہی ہوتا تھا لیکن عربوں میں خاص طور سے یہ قبائلی نظام جو تھا نا، جیسے دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی یہ کوئی اس طرح کا بڑا قدم اٹھاتے ہوئے کیوں ڈرتے تھے؟ جب تک آپ کے چچا زندہ تھے تب تک ان کو خوف ہوتا تھا کہ ان کی موجودگی میں نہیں، اور اس کے بعد بھی ان لوگوں کو قریش کے جو مشرکین تھے انہیں آپ کے قبیلے اور خاندان کا خوف تھا. تو اسی طرح اگر امان دے دیتا تھا کوئی قبیلہ کسی شخص کو، تو چاہے کتنی بھی بڑی دشمنی ہو تو دوسرے لوگ اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے. تو یہاں پر تو ان کے کوئی جاننے والا تھا ہی نہیں، کسی کی سپورٹ، کسی کی بیک انہیں حاصل ہی نہیں تھی. تو انہوں نے فرشتوں نے کہا کہ اب ان فرشتوں نے یہ بات کہی، یعنی ابھی تک تو نہیں پتا تھا کہ وہ فرشتے ہیں، وہ تو لڑکے ہی تھے نا، وہ ان مہمان بن کر آئے تھے. تو اب فرشتوں نے ان سے اصل بات کہی اور کہا کہ اے لوط، ہم آپ کے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ آپ تک نہیں پہنچ پائیں گے. انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے پریشان نہ ہوئیے، ان کو تسلی دی، یہ لوگ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے اور نہ ہمیں. اور پھر فرشتے نے اپنا ہاتھ ہلایا تو وہ سب اندھے ہو گئے. بس آپ رات کے، اب انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا کہ بس آپ رات کے باقی حصے میں اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جائیں اور کوئی بھی آپ میں سے پیچھے مڑ کر نہ دیکھے. یعنی یہاں سے جاتے ہوئے آپ لوگوں کو پیچھے رہ جانے والوں کی طرف کسی قسم کی کوئی توجہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اِلَّمْ رَأَتَكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ، سوائے آپ کی بیوی کا اس پر بھی وہی مصیبت آئے گی جو سب پر آنے والی. یعنی جب آپ اپنے گھر والوں کو ایسے لے کر نکلیں گے، یہاں سے لے کر نکلیں گے تو اپنی بیوی کو ساتھ نہیں لے جائیں گے. کہا یہ جاتا ہے کہ ان کی بیوی ساتھ نکلی تھی ان کے پیچھے پیچھے، لیکن جب عذاب شروع ہوا ان کی قوم پہ، ان کی چیخ و پکار، تو ہمدردیاں کیونکہ ان کے ساتھ تھیں تو مڑ کر دیکھا تو ان کے نام کا جو پتھر تھا ان کی بیوی کے نام کا، وہ ان کے اوپر آ کر لگا اور وہ بھی ہلاک ہو. تو پھر ان کے وعدے کا وقت صبح کا ہے، کیا صبح قریب نہیں ہے؟ فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا کہ اب آپ لوگوں کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، آپ فوری طور پر اپنی بچیوں کو لے کر یہاں سے نکل جائیں. صبح ہوتے ہی ان بستیوں پر عذاب آ جائے گا اور صبح ہونے میں اب بہت ہی تھوڑا وقت رہ گیا ہے. فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، پھر جب ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے اس کے اوپر کے حصے کو نیچے کر دیا. یعنی اوپر زمین کے اس ٹکڑے کو کہا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیل علیہ السلام جو اپنے پروں پہ اٹھا کے اوپر آسمانوں تک لے گئے، اتنی بلندی تک لے گئے کہ فرشتوں نے جو ہے صبح کی جو مرغوں کی بانگ تھی اس کی آواز سنی، کتوں کے بھونکنے کی آواز سنی، یعنی اس حد تک اوپر لے گئے. اور وہاں سے زمین کے ٹکڑے کو جو ان کا علاقہ تھا اس کو الٹ دیا اور وہ زمین میں اوپر سے اتنی بلندی سے وہ گرا اور دھنستا چلا گیا. اور پھر صرف اسی پر بس نہیں کی، کہا جاتا ہے کہ زلزلہ بھی آیا اور پھر بستیوں کو پوری طرح تلپٹ کر دیا گیا اور پھر ان پر بارش برسائی گئی تہ بتہ کنکریوں کی. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ، پکی ہوئی مٹی کی جو کنکریاں تھی وہ، یعنی سخت، وہ جسے کہ اینٹوں کو جیسے بھٹے میں پکایا جاتا ہے نا اس طرح کی، وہ ان کے اوپر جو ہے ہر ایک کا نام اس پر لکھا ہوا تھا. وہ نشان زدہ تھے تمہارے رب کی طرف سے، مُصَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ، ہاں یعنی ہر پتھر پہ اس شخص کا نام تھا، جس کا نام تھا وہ اسی کو جا کر لگا. وما ہی من الظالمین ببعید، اور یہ ان ظالموں سے کوئی زیادہ دور نہیں. یعنی مشرکین مکہ کو کہا جا رہا ہے کہ وہ ظالمین ہیں، ان سے یہ قوم لوط کی بستیاں زیادہ دور نہیں ہیں. قریش کے قافلے جب فلسطین کی طرف جاتے تھے تو ان علاقوں سے گزرتے تھے. قوم سمود، قوم مدین اور قوم لوط کی بستیوں کے آثار بھی ان کے راستے میں آتے تھے. وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اب شعیب علیہ السلام اور مدین کی طرف ہم نے بھیجا ان کے بھائی شعیب کو. وہی سوال، وہی جواب اور وہی باتیں. یہ باتیں کیوں بار بار ریپیٹ ہو رہی ہیں؟ کیوں ان کا ذکر کیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ اس دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو
کو یہ بات اس لیے بار بار بتائی جا رہی کہ دیکھو صرف آپ وہ پہلے رسول نہیں ہیں کہ جن کو ان کی قوم جھٹلا رہی ہے، آپ وہ پہلے رسول نہیں ہیں جن کی قوم سرکشی اور ڈھٹائی دکھا رہی ہے اور ان سے اس طرح کے مطالبے کر رہی ہے، بلکہ اس سے پہلے بھی ہر قوم نے اسی طرح کی باتیں کی اپنے رسولوں کے ساتھ۔ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے بعد میں ہم سب کے لیے اس میں کیا نصیحت ہے؟ ہم سب کے لیے اس میں یہ نصیحت ہے کہ دیکھو بار بار یہ باتیں بتائی جا رہی ہیں کہ دیکھو کتنی اللہ کی نعمتیں حاصل تھیں، یہ بستیاں بڑی خوشحال تھیں، یہ بستیاں بڑی آباد تھیں، یہاں کے رہنے والے بڑے طاقتور خوبصورت لوگ تھے، یہ کس طرح تباہ و برباد ہوئی ان گناہوں کی وجہ سے۔ ان گناہوں سے بچو، سب سے بڑھ کر کس چیز سے بچو؟ ڈھٹائی اور سرکشی سے، یعنی اللہ کے احکامات کو نہ ماننا اور پھر اس پہ سرکشی دکھانا، کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ آج کل تو ایسے یہ آیات تو پہلے زمانے کی ہیں، یہ احکامات تو اس دور میں ہو سکتے تھے، آج کل تو ایسا ہونا ممکن ہی نہیں ہے۔ اس طرح کی باتیں کرنا، تو یہ باتیں بار بار اس لیے دہرائی جا رہی ہیں قرآن میں کہ لوگوں کو نصیحت حاصل ہو کہ کس طرح کی ڈھٹائی اور سرکشی پہلے قوموں نے کی تھی، ان سے بچیں۔ تو انہوں نے کہا اپنی قوم سے کہ اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو، تمہارا کوئی الہ نہیں اس کے سوا۔ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، اور نہ کم کرو ناپ اور تول کو، یعنی ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ انی اراکم بخیر وانی اخاف علیکم عذاب یوم محیط، میں تمہیں بظاہر تو میں دیکھتا ہوں بڑے خیر میں اور بڑے آسودگی میں ہو، لیکن اگر تم اپنے ان گناہ کے کاموں سے باز نہ آئے تو مجھے اندیشہ ہے تم پر ایک ایسے دن کے عذاب کا جو تمہیں گھیر لے گا۔ وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور میری قوم کے لوگوں پورا دیا کرو پیمانہ اور تول عدل اور انصاف کے ساتھ۔ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور مت کم دیا کرو لوگوں کو ان کی چیزیں اور نہ ہی زمین میں فساد مچاتے پھرو۔ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین، جو باقی رہ جائے گا اللہ کی طرف سے، یعنی اللہ نے جو تمہیں عطا کیا ہے اس میں جو تم ناپ تول کے لوگوں کو پورا دو گے، اس کے بعد جو تمہاری بچت ہوتی ہے، جو باقی رہ جاتا ہے، وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم ایمان والے ہو، یعنی انصاف کے ساتھ پورا ناپ تول کرو گے، لوگوں کے حق میں کسی طرح کی کمی بیشی نہیں کرو گے، دیانتداری سے تجارت کرو گے، تو جو منافع پھر تمہیں اللہ کی طرف سے حاصل ہوگا وہ تمہاری دنیا اور آخرت دونوں کے لیے بہتر ہوگا۔ وما انا علیکم بحفیظ، لیکن میں تمہارے اوپر کوئی نگراں نہیں ہوں، صرف سمجھا سکتا ہوں، نیکی کی تلقین کر سکتا ہوں، زور نہیں ہے میرا کوئی۔ قالوا یا شعیب اصلاتک تامرک ان نترک ما یعبد آباؤنا، انہوں نے کہا اے شعیب کیا تمہاری نماز تمہیں اس بات کا حکم دیتی ہے، یعنی تمہارا دین تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہے کہ ہم ان کو چھوڑ دیں جن کی ہم عبادت کرتے آئے، ہمارے باپ دادا جن کی، یعنی شروع سے ہمارے باپ دادا جن کی عبادت کریں، تمہارے کہنے پہ ہم ان کو چھوڑ دیں؟ تو بنیادی طور پر ناپ تول میں کمی کے علاوہ وہ شرک کے مرض میں بھی مبتلا تھے۔ جتنی گمراہ قومیں تھیں ان میں جو اخلاقی برائیوں کے علاوہ شرک تو سب میں کامن تھا۔ یا تمہاری نماز یہ سکھاتی کہ ہم اپنے مال اپنی مرضی کے مطابق صرف نہ کریں، یعنی یہ مال تو ہماری ملکیت ہے نا، اور اب ہم جیسے دل چاہے اس کو خرچ کریں، ہم اس کو بڑھا چڑھا کے قیمت لگا کے بیچیں، اس میں ہم ناپ تول میں کمی کر کے بیچیں، جیسا دل چاہے، یہ تو ہمارا سامان ہمارا مال ہے۔ اور دیکھیں یہ کتنا بڑا گناہ ہے جس کو کہ ایک مسلم معاشرے میں، ایک مسلم ملک میں اس بات کی کوئی اہمیت ہے ہی نہیں۔ ہر ایک بےمانی ناپ تول میں کمی تو گناہ سمجھا ہی نہیں جاتا، چالاکی اور اسمارٹنس سمجھا جاتا ہے، لوگوں کو دھوکہ دینا بہت چالاکی سمجھا جاتا ہے، اور سمجھا جاتا ہے ہم بڑے عقل مند ہیں کہ ہم نے دوسرے کو بیوقوف بنا لیا، معاملات میں دھوکہ دہی کر کے، ناپ تول میں کمی بیشی کر کے اس کو اپنی بڑی خوبی سمجھا جاتا ہے، جبکہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ جس کی بنا پر اس قوم کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ اور ان کو کہا حضرت شعیب علیہ السلام کو انک لانت الحلیم الرشید، ہاں تم تو بڑے، ایک تم ہی تو ہو نا جو بڑے بردبار ہو، بڑے نیک چلن ہو، بڑے نیک انسان ہو نا، یہ تنزن یعنی کہ تم تو بڑے نیک ہو نا بھائی، ہمیں نصیحتیں کر رہے ہو۔ اور حضرت شعیب علیہ السلام اتنی نصیحت کی انہوں نے اپنے قوم کو، دین کی تبلیغ کی، خطیب الانبیاء ان کو کہا جاتا ہے، یعنی اتنی فصاحت اور اتنی
تفصیل سے اور اتنے اچھے انداز میں بات کرنے والے تھے، اس پر بھی ان کے قوم کی سمجھ میں کوئی بات نہیں آئی۔ انہوں نے کہا، وہی بات کہی کہ اے میری قوم، تم لوگ سوچو ذرا کہ میں تو پہلے بھی اپنی رب کی طرف سے بینہ پڑھتا، یعنی جب مجھے اللہ نے رسول نہیں بھی بنایا تھا تو بھی میں نیک ایک شریف النفس انسان تھا، تمہارے درمیان رہا ہوں، تم جانتے ہو، اور اللہ نے اپنے پاس سے مجھے اچھا رزق بھی عطا کیا ہے۔ اور وہ اچھا رزق کیا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عربی زبان میں رزق صرف کھانے پینے کو نہیں کہتے، بلکہ علم، نبوت، رسالت، یہ بھی رزق ہے، یہ اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے۔ وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه، اور میں ہرگز نہیں چاہتا کہ جس چیز سے تم لوگوں کو منع کروں میں خود وہی کام کروں۔ میں تو کچھ نہیں چاہتا سوائے اصلاح کے، جس قدر مجھ میں استطاعت ہے، اور میری توفیق تو اللہ ہی کی طرف سے، یعنی میرا مقصد تم لوگوں کی اصلاح ہے، اور اس سلسلے میں جو کچھ بھی میں کر رہا ہوں وہ اللہ کی توفیق سے کر رہا ہوں۔ اس نے مجھے ہمت اور استقامت سے نوازا ہے۔ اللہ ہی توکلت و الیہ انیب، اور اسی پر میں نے توکل کیا ہے اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ پھر انہوں نے کہا، اے میرے قوم کے لوگوں، دیکھو میری دشمنی تمہیں اس انجام تک نہ لے جائے کہ تم پر بھی وہی عذاب ہو جائے جیسا کہ قوم نوح، قوم ہود یا قوم صالح پر آیا تھا۔ انہوں نے کہا، دیکھو صرف میری دشمنی، میری ضد میں جو ہے ایمان نہ لانا تمہیں کہیں اس انجام تک نہ لے جائے جو کہ اس سے پہلے قوموں پر آیا اور انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ اور قوم لوط تو تم سے زیادہ دور بھی نہیں ہے، زیادہ دور بھی نہیں ہے، اس سے دونوں لحاظ سے تھا۔ ایک تو وہ زمانہ بھی جو ہے صرف چند سو سال کا ہی ڈفرنس تھا حضرت لوط اور حضرت شعیب علیہ السلام کے زمانے میں، دوسرے وہ علاقے بھی قریب تھا، تو اس یعنی اتنا دور کا علاقہ نہیں تھا۔ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ، اور استغفار کرو اپنے رب سے پھر اس کی طرف رجوع کرو، یقیناً میرا رب رحیم بھی ہے، رحم فرمانے والا بھی ہے، اور ودود ہے، محبت فرمانے والا بھی ہے۔ یعنی جب اپنے رب سے تم گناہ کی معافی مانگو گے، بخشش مانگو گے، اس کی طرف پلٹو گے اور اپنی اصلاح کر کے اس کی عبادت اور اطاعت کا راستہ اختیار کرو گے، تو پھر تم دیکھو گے کہ وہ کتنا رحم کرنے والا ہے اور اپنی مخلوق سے کتنی محبت کرنے والا ہے۔ انہوں نے کہا، اے شعیب، تم جو کچھ کہتے ہو اس میں سے اکثر باتیں تو ہماری سمجھ میں ہی نہیں آتی، یعنی بات ماننا تو دور کی بات ہے، ہمیں تو تمہاری باتیں سمجھ میں ہی نہیں آتی، اس میں کیا مشکل بات ہے جو سمجھ میں نہیں آتی۔ لیکن جس کو سننا نہیں اور سمجھنا نہیں ہے تو وہی بات ہے نا کہ جو کان ہوتے ہوئے بھی سنتے ہیں لیکن وہ باتیں ان کی عقل اور سمجھ تک نہیں پہنچتی، دل تک نہیں پہنچتی، آنکھیں ہوتے ہوئے بھی دیکھتے ہیں لیکن اللہ کی قدرت اور نشانیوں کو نہیں پہچانتے، تو ایسے ہی لوگوں کو پھر وہ باتیں سمجھ میں بھی نہیں آتی۔ اور ہم تو دیکھتے ہیں تمہیں اپنے درمیان ایک کمزور آدمی، اور اگر تمہارا خاندان نہ ہوتا تو ہم تمہیں کبھی کا سنسار کر چکے ہوتے، اور تم ہم پر غالب نہیں ہو۔ اب کیا وہی والی بات جو میں نے آپ کو حضرت لوط علیہ السلام کے واقعے میں بتائی کہ یہاں پر کیا تھا کہ حضرت شعیب علیہ السلام ظاہر ہے انہی کے درمیان سے تھے، انہی میں سے تھے، تو ان کے خاندان اور قبیلے کی حمایت انہیں حاصل تھی، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حاصل تھی۔ آپ کے چچا حالانکہ ایمان نہیں لائے تھے لیکن آپ سے محبت رکھتے تھے اور آپ کے پشت پناہی کرتے تھے، تو ان کی وجہ سے پورا قبیلہ بنی ہاشم جو تھا وہ بھی آپ کے بیک پر تھا، تو اسی وجہ سے مشرکین مکہ آپ کے خلاف کوئی انتہائی قدم اٹھانے کے لیے 10 دفعہ سوچتے تھے اور نہیں اٹھا پاتے تھے۔ اسی طرح سے ان کے درمیان بھی یہ تھا کہ ان کا خاندان ان کے پیچھے تھا، ایمان شاید نہ بھی لایا ہو لیکن ہوتا ہے نا ایک خاندانی عصبیت ہوتی ہے، تو انہوں نے کہا کہ اگر تمہارا خاندان نہ ہوتا یعنی وہ ہم سے پھر بدلہ لے گا اور ایک یعنی خوریزی ہوگی نا، تم ادھر کے بھی لوگ مریں گے ادھر کے بھی، تو اگر تمہارا خاندان نہیں ہوتا تو ہم کب کا تمہیں سنسار کر چکے ہوتے۔ تمہاری تو کوئی حیثیت ہماری نظر میں ہے ہی نہیں نا، تم ہم پر غالب نہیں ہو، لیکن ہم تمہارے خاندان اور تمہارے قبیلے کی وجہ سے تمہیں کوئی سزا نہیں دے پا رہے۔ آپ نے فرمایا، اے میری قوم کے لوگوں، کیا میرا خاندان تم پر اللہ سے زیادہ بھاری ہے؟ انہوں نے کہا، کیسی باتیں کرتے ہو تم، یعنی تمہیں میرے خاندان کا تو خوف ہے کہ اس کی پشت پناہی کی وجہ سے تم مجھے نقصان نہیں پہنچاتے، لیکن تمہیں اللہ کا خوف نہیں ہے جو کہ کتنا زیادہ طاقتور ہے، اور اس اللہ کو تو تم نے اپنے پس پشت ڈال دیا ہے، یعنی اس کو تو بالکل ہی بھلا دیا ہے۔ ان ربی بما تعملون محیط، یقیناً میرا رب تو
سب کا احاطہ کیے ہوئے، جو کچھ تم کر رہے ہو، یعنی جو کام تم کر رہے ہو، تمہارے تمام اعمال کا گھیراؤ اللہ نے کیا ہوا ہے، تم اس کی گرفت سے نکل کر کہیں نہیں جا سکتے۔ اور اے میری قوم کے لوگوں، تم کرو جو کچھ کر سکتے ہو اپنی جگہ پر، میں بھی کر رہا ہوں جو میں اپنی جگہ پر کر سکتا ہوں۔ سوف تعلمون من یاتیہ عذاب یخزیہ ومن ہوا کاذب، اور ان قریب تم جان لوگے کہ کس پر وہ عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر دے گا، اور کون جھوٹا ہے۔ وارتقبوا انی معکم رقیب، اور تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں۔ ولما جاء امرنا نجینا شعیبا والذین آمنوا معه برحمت منا، پھر جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے نجات دے دی شعیب کو اور ان لوگوں کو جو آپ کے ساتھ ایمان لائے تھے، اور ظالموں کو آ پکڑا ایک زبردست کڑک نے، تو وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ کس طرح؟ کأن لم یغنوا فیہا، جیسے کہ وہ کبھی ان میں بسے ہی نہیں تھے، آباد ہی نہیں ہوئے تھے۔ الا بعدن لمدین کما بعدت ثمود، آگاہ ہو جاؤ، پھٹکار ہے مدین پر جیسے کہ سمود پر پھٹکار ہوئی تھی، یعنی یہ بھی اسی طرح اللہ کی لعنت اور اللہ کے غضب کا نشانہ بنے اور ہلاک ہوئے جیسے کہ قوم سمود ہلاک ہوئی تھی۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو ہے وہ یہاں پر واقعے کا ایک حصہ یہاں پہ بیان ہو رہا ہے۔ اور ہم نے بھیجا موسیٰ کو اپنی آیات اور واضح دلیل کے ساتھ، سلطان مبین، واضح دلیل کے ساتھ بھیجا فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف، لیکن انہوں نے فرعونی کی پیروی کی۔ کنہوں نے؟ ان کے سرداروں نے۔ حالانکہ فرعون کا معاملہ جو تھا وہ درست نہیں تھا، وہ ہدایت کے راستے پر نہیں تھا، لیکن انہوں نے فرعون کی ہی پیروی کی۔ یخدم قومہ یوم القیامہ، قیامت کے دن وہ آئے گا آگے چلتا ہوا اپنی قوم کے، یعنی دنیا میں جس طرح اس کے سردار اور اس کے جو وزیر تھے انہوں نے اس کا ساتھ دیا، اس کی پیروی کی تھی نا، قیامت کے دن بھی اس کو قیادت کا موقع فراہم کیا جائے گا اللہ کی طرف سے۔ وہ آگے آگے ہوگا اور اس کی قوم جو ہے وہ اس کے پیچھے پیچھے آ رہی ہوگی، جیسے دنیا میں وہ اس کے پیچھے چلتے تھے نا، وہاں بھی چلیں گے۔ پھر فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ، اور پھر وہ آگ کے گھاٹ پر انہیں اتار دے گا، اور وہ بہت ہی برا گھاٹ ہے جس پہ وہ اتارے جائیں گے۔ یعنی اسی طرح وہ ان کی قیادت کرتے ہوئے آگے وہ چل رہا ہوگا، پیچھے اس کی قوم، اور جہنم کے گھاٹ تک پہنچ جائیں گے۔ تو گھاٹ کی بات اس لیے کی گئی ہے کہ جانوروں کا جو ریوڑ یا کوئی گروہ پانی پینے کے لیے جس طرح گھاٹ پر آتا ہے نا، تو ان کا لیڈر ان کے آگے ہوتا ہے اور باقی سارے جانور پیچھے ہوتے ہیں، ایسے ہی فرعون اپنی قوم کو جہنم کے گھاٹ پر لے جائے گا۔ فَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ، اور اس دنیا میں بھی لعنت ان کے پیچھے لگا دی گئی ہے، اور قیامت کے دن، یعنی دنیا میں بھی ان پہ لعنت اور پھٹکاری ہے، اور آخرت میں بھی ہے، اور قیامت کے دن بھی ہے۔ بہت ہی برا ہے وہ انعام جو ان کو ملنے والا ہے۔ یہ ہیں ان بڑی بڑی بستیوں کی کچھ اہم خبریں جو ہم آپ کو سنا رہے ہیں۔ ان میں ایسی بھی ہیں جو ابھی قائم ہیں، اور ایسی بھی ہیں جو اب بالکل ختم ہو گئی ہیں۔ حسید کہتے ہیں ایسی، یعنی کھیت کے لیے استعمال ہوتا ہے جس کی فصل کاٹ لی گئی۔ تو بستیاں جو ہیں، ایسی بستیاں جیسے قوم عاد کی بستی کا کوئی نشان نہیں ملتا کہ یہ بستی کہاں آباد تھی، لیکن قوم سمود کے مکانات، ان کے کھنڈرات آج بھی موجود ہیں۔ تو کچھ بستیاں ایسی ہیں جن کے کوئی آثار موجود ہی نہیں ہیں۔ فرعون کا دیکھیں، اس کے محلات اور اس کی وہ سب جو آثار ہیں وہ باقی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ذالک من انباء القری نقصہ علیک منہا قائم و حصید، کچھ تو ایسی ہیں جو ابھی بھی قائم ہیں، ان کے نشانات، ان کے آثار باقی ہیں، اور کچھ ایسی ہیں جو کہ بالکل ختم ہو گئی ہیں۔ وما ظلمناہم ولکن ظلموا انفسہم، ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ انہوں نے اپنی جانوں پر خود ظلم ڈھایا۔ یعنی شرک جو تھا سب سے بڑا ظلم تھا جو انہوں نے اپنی جانوں پہ کیا، جس کا انجام جو ہے تباہی کی شکل میں انہوں نے بھگتا۔ فما اغنت عنہم آلہتہم التی یدعون من دون اللہ من شیء لما جاء امر ربک، تو ان کے کچھ بھی کام نہ سکے ان کے وہ الہ، ان کے وہ معبود جنہیں وہ اللہ کے سوا پکارا کرتے تھے، جب آپ کے رب کا حکم آ گیا، اور انہوں نے کچھ اضافہ نہیں کیا ان کے حق میں مگر بربادی کا۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ
ربکا اذا اخذ القری وہی ظالمہ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی ہوتی ہے پکڑ آپ کے رب کی جب وہ پکڑتا ہے بستیوں کو جبکہ وہ ظالم ہوتی ہیں۔ جب کسی بستی میں گناہ کا، نافرمانی کا چلن عام ہو جاتا ہے تو پھر ظلم کی مرتکب ہو جاتی ہے وہ بستی، اور پھر عذاب کی مستحق ہو جاتی ہے۔ یقیناً اس کی پکڑ بڑی دردناک بھی ہے اور بڑی سخت بھی، اللہ کی پکڑ۔ ان فی ذلک لآیۃ لمن خاف عذاب الآخرہ، یقیناً اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو آخرت کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ تو یہ واقعات سارے کیوں بتائے گئے ہیں؟ ان لوگوں کے لیے، یعنی ہم لوگوں کے لیے جو آخرت کے عذاب سے ڈرتے ہیں نا، ان کے لیے یہ ساری نشانی ہے، یہ آیات جو ہیں اس لیے بیان کی جا رہی ہیں۔ وہ ایک ایسا دن ہے جس میں سب لوگوں کو جمع کیا جائے گا، اور وہ دن ہے پیش ہونے کا، گواہی کا، اور ہم اسے ایک وقت معین تک کے لیے مؤخر کیے ہوئے، یعنی اس کا ایک وقت جو ہے اللہ کے پاس فکس ہے، ایک ٹائم ہے، اور اللہ کو پتہ ہے وہ، اور اس وقت تک کے لیے اس کو مؤخر کیا ہوا ہے، جب وہ ٹائم جب تک نہیں آتا۔ یوم یاتی لا تکلم نفس الا باذنہ فمنہم شقی و سعید، اور جب وہ دن آ جائے گا تو کوئی نفس بات نہیں کر سکے گا مگر اللہ کے اذن سے۔ تو انسانوں میں سے کچھ شقی ہوں گے اور کچھ سعید، یعنی کچھ بدبخت ہوں گے اور کچھ نیک بخت ہوں گے، اور کوئی بات کرنے کی کسی کی مجال نہیں ہوگی، منہ سے آواز نکالنے کی بھی کسی کی مجال نہیں ہوگی۔ اس دن ایسا پن ڈراپ سائلنس ہوگا کہ سوائے سانسوں کی سرسراہٹ کے کوئی آواز نہیں ہوگی۔ ایسا وحشت اور دہشت لوگوں کے اوپر ہوگی۔ تو وہ لوگ جو بدبخت ہیں وہ آگ میں ہوں گے جس میں انہیں چیخنا اور دھاڑنا ہے۔ وہ لوگ درد اور اپنی تکلیف اور کرب کی وجہ سے چیخ و پکار کریں گے، پھنکارے ماریں گے۔ خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک، اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے جب تک کہ آسمان اور زمین ہے، سوائے اس کے کہ جو تیرا رب چاہے، یعنی وہ اللہ کا فیصلہ ہے، اس نے آگے کیا سوچا ہے، اس کا کیا پلان ہے، وہ کس طرح کرے گا۔ ابھی جو ہے ان کے لیے ہمیشہ کے عذاب ہے، لیکن آگے جا کے کیا ان کے بارے میں فیصلہ ہونا ہے وہ اللہ کو پتہ ہے، جو وہ چاہے گا وہ کرے گا۔ بے شک آپ کا رب جو ارادہ کرے اسے کر گزرنے والا ہے، یعنی اللہ کے فیصلے سے کے آگے نہ تو کوئی بول سکتا ہے، نہ مشورہ دے سکتا ہے، نہ کوئی روک سکتا ہے۔ تو اللہ جو چاہے گا وہ کرے گا فیصلہ، کفار کے لیے بھی۔ تو اللہ کا یہ فیصلہ تو طے شدہ ہے کہ کفار کے لیے جہنم جو ہے وہ ابدی ٹھکانہ ہے، جہاں وہ ہمیشہ وہ بھگتیں گے اپنی سزا۔ لیکن جہاں یہ کہہ دیا الا ما شاء ربک، تو اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اگر اللہ کسی کے عذاب میں تخفیف کرنا چاہے یا ایک مدت تک عذاب دے کے جہنم سے نکالنے کا فیصلہ فرمائے تو اللہ کو تو اس کا بھی پورا اختیار ہے نا۔ تو اور جو لوگ نیک بخت ہوں گے وہ جنت میں رہیں گے ہمیشہ جب تک رہیں گے آسمان اور زمین، سوائے اس کے کہ جو آپ کا رب چاہے۔ عطان غیر مجزوز، یہ ایسی بخشش ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ تو جنت جو ہے وہ تو ابدی ہے اور وہاں پر بھی ہمیشہ رہیں گے، اور اللہ جس کو چاہے، یعنی جنت میں جانے کے بعد وہاں سے خیر کسی کو نکالا نہیں جائے گا، یہ تو گارنٹیڈ بات ہے اللہ کی طرف سے کہ جو جنت میں چلا گیا وہ ہمیشہ رہے گا، سوائے اس کے جو آپ کا رب چاہے سے مطلب یہ ہے کہ جس کو اللہ جنت میں ڈالے ہی نہ، جانے ہی نہ دے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو ان لوگوں میں شامل کرے جیسے بغیر حساب کتاب کے جنہیں اللہ پاک جنت الفردوس میں جگہ دے گا اپنی رحمت سے۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کسی شک میں نہ رہیں ان کے بارے میں جن کی یہ لوگ پوجا کر رہے ہیں، جن کی یہ لوگ عبادت کر رہے ہیں۔ ما یعبدون الا کما یعبد آباؤہم من قبل، یہ لوگ نہیں عبادت کر رہے ہیں مگر ایسی ہی جیسے کہ ان کے آباء و اجداد عبادت کرتے رہے ہیں اس سے پہلے، یعنی انہی کے بتائے ہوئے راستے پہ، انہی کے طور طریقوں پہ چل رہے ہیں، اور یقیناً ہم ان کو دینے والے ہیں ان کا حصہ بغیر کسی کمی کے، یعنی جو ان کا حصہ بنے گا نا ان کی اس گناہ کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ ان کو دے گا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ، اور موسیٰ کو ہم نے کتاب دی تھی پھر اس میں اختلاف پیدا کر دیے گئے۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، اور اگر طے نہ ہو چکی ہوتی ایک بات تیرے رب کی طرف سے پہلے ہی سے تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا۔ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اور اب یہ لوگ اس تورات کے بارے میں الجھا دینے والے شک میں مبتلا ہو گئے اپنی حرکتوں کی وجہ سے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب ان سب کو ان کے اعمال کا لازماً ضرور
پورا پورا بدلہ دے گا. انہ بما یعملون خبیر، یقیناً وہ باخبر ہے اس سے جو یہ عمل یہ لوگ کر رہے ہیں. اور تو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ڈٹے رہیں، استقامت اختیار کریں جیسا کہ آپ کو حکم ہوا ہے، اور وہ بھی جنہوں نے توبہ کی آپ کے ساتھ، یعنی وہ آپ بھی صبر و استقامت کے ساتھ ڈٹے رہیں، اور وہ لوگ بھی جو شرک سے باز آ گئے، جنہوں نے کفر کو چھوڑا ہے اور آپ کے ساتھ ایمان لائے ہیں. ولا تطغوا، اور تم لوگ حد سے تجاوز نہ کرو. انہ بما تعملون بصیر، یقیناً وہ تم لوگوں کے سب اعمال دیکھ رہا ہے. یعنی جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اور جو کچھ بھی تمہارے مخالفین کر رہے ہیں وہ سب اللہ کے علم ہے، اور ان تمہاری جو کوششیں اور تمہاری جو نیکیاں ہیں اس کا تمہیں اجر و ثواب ملے گا، اور ان لوگوں کو ان کی کمائی جو ہے، ان کے کرتوت جو ہے، اس کی سزا ملے گی. وَلَا تَرْكَنُوا إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور کوئی جھکاؤ پیدا نہ کرنا ان لوگوں کی طرف جنہوں نے ظلم کیا ہے. یعنی کافروں کے ساتھ کوئی رشتہ داری کا معاملہ، کوئی دوستی، کوئی مراسم ہو تو ان کی طرف جھکاؤ نہیں ہونا چاہیے. حق اور باطل کی جنگ ہے، اور اگر ایسا ہوا تو میں آگ پکڑ لے گی، پھر تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی حمایتی نہیں ہوگا، پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو قائم رکھیے دن کے دونوں سروں اور رات کی کچھ گھڑیوں میں. دن کے دونوں سروں پہ فجر اور عصر ہے، جبکہ رات میں مغرب اور عشاء ہے. تو 5 نمازوں کا یہ نظام جو ہے یہ معراج کے بعد قائم ہوا. اس سے پہلے جو ہے نمازوں کے بارے میں ڈیفرنٹ تھے احکامات، پڑھی جاتی تھیں، لیکن وہ یہ تعداد اور یہ وقت، یہ ساری ڈیٹیل جو ہے نا، یہ اس کے بعد. یقیناً نیکیاں برائیوں کو، گناہوں کو دور کر دیتی ہیں. یعنی جو اگر کسی سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، کوئی غلطی ہو جاتی ہے، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو چاہیے کہ کچھ نیکیاں کرے، توبہ تو کرے، اپنی اصلاح کے لیے کوشش بھی کرے اور اللہ سے معافی بھی مانگے، ندامت بھی رکھے، لیکن کچھ نیکیاں بھی کرے. تو وہ نیکیاں جو ہے اس کے گناہوں کو جو ہے وہ بدل دیں گی. اور صبر کیجئے، یقیناً اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا. تو کیوں نہ ایسا ہوا کہ تم سے پہلے کی قوموں میں حق کے ایسے علم بردار ہوتے جو اپنی اپنی قوم کے لوگوں کو روکتے زمین میں فساد مچانے سے، مگر بہت تھوڑے لوگ ایسے تھے جنہیں ہم نے ان میں سے بچا لیا. یعنی بہت تھوڑے لوگ تھے جو اللہ کے یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حق ادا کرنے والے تھے. تو جس قوم میں بھی ہوں گے، وہ جہاں بھی ہوں گے، یہ نہ سوچے کوئی نیکی کا کام کرتے ہوئے کہ ہر طرف تو گناہ اور برائی ہیں، اس میں میری ایک نیکی کا کیا مجھے فائدہ ہوگا، اس نیکی سے کون سدھر رہا ہے. بلکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام ہر ایک کو کرتے رہنا چاہیے. تو پھر وہ لوگ جہاں بھی ہوں گے، جس قوم سے بھی ہوں گے، اللہ تعالی ہمیشہ انہیں اپنی رحمت خاص سے بچا لے گا انشاءاللہ. اور پھر بتبع اور پیروی کی وہ ان ظالموں نے کس کی؟ عیش و آرام کی، ان چیزوں کی. یعنی ان لوگ وہ تو انہی چیزوں کے پیچھے پڑ گئے جو عیش و آرام کی چیزیں انہیں دی گئی تھیں، اور وہ مجرم تھے. وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، اور آپ کا رب ایسا نہیں کہ بستیوں کو ظلم کے ساتھ ہلاک کر دے جبکہ اس میں بسنے والے لوگ اصلاح کرنے والے ہوں. یعنی جب بالکل اصلاح کی امید ختم ہوتی ہے اور وہ کسی طرح سے دین کے راستے پہ نہیں آتے، تب ان پہ عذاب آتا ہے، ورنہ اللہ کسی بستی کو ظلم کے ساتھ ہلاک نہیں کرتا. اور اگر آپ کا رب چاہتا تو تمام انسانوں کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن وہ تو اختلاف کرتے ہی رہیں گے. یہ تو ایک اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے نا. الا من رحم ربک ولذالک خلقہم، سوائے اس کے کہ جس پر آپ کا رب رحم فرما دے، اور اسی لیے اس نے انہیں پیدا کیا. یعنی یہ جو ڈفرینسز ہیں نا، یہ تو ہونا ضروری ہے، اس یعنی شکل صورت میں بھی، عادت اطوار میں بھی، کردار میں بھی. تو اس کے ساتھ ہی اس دنیا میں جو ہے نا دیکھنا ہے کہ کون زیادہ نیک عمل کرتا ہے. اور آپ کی رب کی بات پوری ہو کر رہے گی کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سب سے بھر کر رہوں گا. وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم رسولوں کی خبروں میں سے ہر ایک آپ کو سنا رہے ہیں. مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، تاکہ مضبوط رکھیں ہم اس کے ساتھ آپ کے دل کو. اور اس میں آپ کے پاس حق آیا اور مومنین کے لیے نصیحت اور یاد دہانی ہے. اور کہہ دیجئے کہ ان لوگوں سے جو ایمان نہیں لاتے کہ تم اپنی جگہوں پر کرو جو کر سکتے ہو، ہم بھی کر رہے ہیں جو ہم کر سکتے ہیں.
اور تم بھی انتظار کرو، ہم بھی منتظر ہیں کہ اللہ کی طرف سے آخری فیصلہ کیا آتا ہے۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی تمام چھپی ہوئی چیزیں، تمام غیب اور تمام کا تمام معاملہ اسی کی جانب لوٹا دیا جائے گا۔ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، تو آپ اسی کی عبادت کریں اور اسی پر توکل کریں، یقیناً آپ کا رب غافل نہیں ہے اس سے جو تم لوگ کر رہے ہو۔ ختم ہو گئی آپ کی سورہ ہود اور سورہ یوسف شروع ہو گئی۔ الف لام را، حروف مقطعات۔ تلک آیت الکتاب المبین، یہ ایک روشن کتاب کی آیات ہیں۔ انا انزلناہ قرآنا عربیہ، ہم نے اس کو نازل کیا ہے عربی قرآن بنا کر، یعنی وہ قرآن جو لوح محفوظ میں اللہ کے پاس ہے، اس میں سے اس قرآن کو عربی زبان میں بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے، جس طرح سے تورات اور انجیل بھی لوح محفوظ میں تھی اور ان کو عبرانی زبان میں نازل کیا گیا تھا کیونکہ ان کی زبان عبرانی تھی، اور یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس قوم میں اتارا تھا ان کی زبان عربی تھی۔ لعلکم تعقلون، تاکہ تم لوگ اسے اچھی طرح سے سمجھ سکو، یعنی یہ بہانہ نہ کر سکو کہ ہمیں تو کچھ سمجھ میں ہی نہیں آتا تھا، ہماری تو یہ زبان ہی نہیں تھی، چنانچہ قرآن کو تمہاری زبان میں نازل کیا تاکہ تم اچھی طرح سمجھ سکو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو سنانے لگے ہیں ایک بہترین بیان۔ بیما اوحینا الیک ھذا القرآن وان کنت من قبلہ لمن الغافلین، اس قرآن کے ساتھ جو ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے، یقیناً آپ اس سے پہلے اس سے ناواقف تھے۔ اس قال یوسف لابیہ، جب یوسف نے اپنے والد سے کہا، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں، بڑی بیوی سے آپ کے 10 بیٹے تھے اور وہ سب کے سب اس وقت تک جوانی کی عمر کو پہنچ چکے تھے، جبکہ دوسری جو بیوی تھیں، وہ بڑی بیوی جو تھی ان کی ہی سگی بہن تھی، ان سے آپ کے 2 بیٹے تھے، یوسف اور بنیامین۔ تو حضرت یوسف ان میں سے بڑے تھے، لیکن ابھی دونوں بیٹے یہ کم سن تھے۔ انہوں نے کہا اپنے باپ سے کہ اے باجان، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 11 ستاروں اور چاند اور سورج کو کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے پیارے بیٹے، اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اندازہ ہو گیا کہ اس خواب میں یوسف علیہ السلام کے 11 بھائیوں اور ماں باپ کے بارے میں کوئی اشارہ ہے، اور شاید اللہ تعالیٰ میرے بیٹے کے لیے کوئی خاص فضیلت ظاہر کرنے والا ہے۔ انہوں نے کہا ورنہ وہ تمہارے خلاف کوئی سازش کریں گے، ممکن ہے خواب سن کر وہ میں جو اشارہ ہے اس کو بھانپ لیں، تو پھر ان کے اندر حسد کی آگ بھڑک اٹھے گی اور وہ تمہارے خلاف کوئی چال چلیں گے، کوئی سازش کریں گے۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، یقیناً شیطان تو انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، یعنی شیطان کہ ان کو کوئی پٹی پڑھا سکتا ہے، اور اسی طرح تمہارا رب تمہیں منتخب کرے گا۔ تو ان کو یہ بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ اب میرے بیٹوں میں سے یوسف کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کے لیے چن لیا۔ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور تمہیں سکھائے گا تعویل احادیث میں سے۔ تعویل الاحادیث کے یہاں 2 معنی ہیں، ایک خوابوں کی تعبیر اور دوسرا معاملہ فہمی، بات کی تہ تک پہنچ جانا، حقیقت تک رسائی ہو جانا۔ اور تمام فرمائے گا، مکمل فرمائے گا اپنی نعمت کا تجھ پر اور آل یعقوب پر، جس طرح اس نے اس سے پہلے اپنی نعمت کا اتمام فرمایا تیرے آباء و اجداد ابراہیم اور اسحاق پر۔ یہاں پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے کثر نفسی کی وجہ سے اپنا نام لیا، وہ بھی تو پیغمبر تھے نا، لیکن انہوں نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسحاق کا نام لیا۔ ان ربک علیم حکیم، یقیناً تیرا رب جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین، یقیناً یوسف اور آپ کے بھائیوں کے قصے میں بہت سی نشانیاں ہیں سوال کرنے والوں کے لیے۔ جب انہوں نے کہا یوسف اور اس کا بھائی ہمارے والد کو ہم سے زیادہ محبوب ہیں، وہ ان سے زیادہ محبت کرتا ہے، جبکہ ہم ایک طاقتور جماعت ہیں، کہ ان کے بھائیوں نے کہا ہم تو 10 جوان طاقتور لڑکے ہیں ان کے، اور ہماری قبائلی زندگی میں تو نوجوان بیٹوں کی تعداد پر ہی کسی خاندان کی عزت اور اس کی شان و شوکت اور قوت کا انحصار ہوتا ہے، لیکن ہمارے والد ہمیں نظر انداز کر کے ان 2 چھوٹے بچوں کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، ان سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ انا وانا لفی ضلال مبین، یقیناً ہمارے والد صریح کھلی غلطی پر ہیں۔ چنانچہ قتل کر دو یوسف کو، اور یا اسے پھینکا دور کسی علاقے میں، تاکہ تمہارے والد کی توجہ صرف تمہاری طرف ہو جائے، اور پھر اس کے بعد وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اس کے بعد نیک بن جانا۔ یعنی دل میں ایک دونوں چیزوں کی کشمکش ہو رہی تھی
کہ ضمیر تو ملامت کر رہا تھا کہ یہ کیا کرنے لگو، اپنے بھائی کو قتل کرنا چاہتے ہو، لیکن انسان کا نفس جو تھا وہ ضمیر پر غالب آ جاتا ہے، اور وہ ان کو یہ اکسا رہا تھا کہ جب تک یہ موجود ہے تمہیں تمہارے باپ کی توجہ اور محبت حاصل نہیں ہوگی۔ اس طرح ان لوگوں نے اپنی ضمیر کی آواز کو دبا کر انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ تو یہ کر لیتے ہیں یہ گناہ، اور اس کے بعد پھر اللہ سے توبہ کر لیں گے، کفارہ ادا کریں گے اور اپنے جرم کی کسی نہ کسی طرح تلافی کریں گے اور باقی زندگی نیک بن کر گزاریں گے، بس یہ ایک گناہ کرنے کے بعد۔ کہا ان میں سے کہنے والے نے کہ یوسف کو قتل مت کرو، یہ جو شریف النفس انسان تھے ان کے سب سے بڑے بھائی تھے، ان کا نام یہودا تھا اور انہی کے نام پر لفظ یہودی بنا ہے۔ انہوں نے کہا اصل مسئلہ تو اسے پیچھے چھڑانے کا ہے، اس کو مارنے کی کیا ضرورت ہے، قتل کرنے کی کیا ضرورت ہے، اس کے لیے دوسرا طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے۔ اور وہ طریقہ کیا تھا، اور ڈال آؤ سے کسی کنویں کے تاخچے میں اٹھا لے جائے گا کوئی قافلہ۔ تاخچہ کیا، یعنی یہ پرانے زمانے کے کنویں تھے، ایک خاص قسم تھی جس کو باولی کہا جاتا تھا، اس کا منہ تو کھلا ہوتا تھا گہرائی میں لیکن تنگ ہو جاتا تھا، پھر اس میں پانی کی سطح اگر نیچی ہوتی تھی تو وہاں تک پہنچنے کے لیے تاخچے یعنی ایسی جگہیں بنائی جاتی تھیں دیوار میں، جن اسٹیپس جن کو کہنا چاہیے کہ جن میں پاؤں رکھ کے نیچے اترا جا سکے۔ تو انہوں نے اس لیے یہ مشورہ دیا کہ ظاہر سب بھائی تو بات ان کی مانیں گے نہیں، اکثریت جو تھی وہ ان کو قتل کرنے کے ہی در پہ تھی، تو انہوں نے کہا کہ کم از کم اتنا تو ان کو بچا لیں کہ وہاں پر جب وہاں پھینکا جائے گا تو کوئی قافلے والے ہو سکتے ہیں وہاں سے نکال لیں ان کو اور ان کی جان بچ جائے۔ انہوں نے کہا اگر تم کچھ کرنے ہی والے ہو ان کو تم فائلیں۔ پھر وہ اپنے باپ کے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ ابا جان کیا بات ہے، آپ ہم پر بھروسہ نہیں کرتے یوسف کے معاملے میں، حالانکہ ہم تو اس کے بڑے خیر خواہ ہیں، کل ذرا اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجیے، وہ کچھ چڑھ چگلے گا اور کھیلے کودے گا اور ہم یقیناً اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا مجھے یہ بات اندیشے میں ڈالتی ہے کہ تم اسے لے جاؤ، اور میں ڈرتا ہوں کہ کہیں اسے بھیڑیاں نہ کھا جائے جبکہ تم اس سے غافل ہو جاؤ۔ قالوا لئن اکلہ الذئب ونحن عصبۃ انا اذا لخاسرون، وہ کہنے لگے کہ ہمارے ہوتے ہوئے اگر اسے بھیڑیا کھا جائے، ہم تو جبکہ ہم ایک طاقتور جماعت ہیں تب تو ہم بہت ہی خسارہ پانے والی ہیں، نکمے ثابت ہوں۔ پھر جب وہ اس کو لے گئے اور سب اس پر متفق ہو گئے کہ اسے ڈال دیں کسی کنویں کے تاخچے میں، تو پھر ہم نے اس وقت وحی کی یوسف کو کہ تم ایک دن ان کی یہ حرکت ضرور جتلاؤ گے اور انہیں اس کا اندازہ بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ بات الہام کی صورت میں حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں ڈالی گئی، کیونکہ ابھی آپ نبوت کی عمر کو تو نہیں پہنچے تھے، کم عمر تھے کہ باقاعدہ وحی نازل ہوتی، تو یہ الہام اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس لیے ان کے دل پہ کیا گیا کہ جس سے کہ یوسف علیہ السلام کی بہت بڑی تسلی، بہت بڑے حوصلے اور ہمت کی ایک پوری کہانی ہے کہ اس سے ان کو کیا میسج ملا کہ یہ جو کچھ بھی کر لیں ان کی جان کو یوسف علیہ السلام کی کوئی خطرہ نہیں ہے، اور وہ اس مشکل صورتحال سے نکلنے میں کامیاب بھی ہو جائیں گے، بلکہ ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ جب وہ اس قابل ہوں گے کہ اپنے بھائیوں کو ان کا سلوک جو ہے وہ بتلا سکیں گے۔ پھر کیا ہوا، انہوں نے جو کرنا تھا وہ کیا، کنویں میں ڈال دیا، اور وہ آئے اپنے والد کے پاس شام کو روتے ہوئے، انہوں نے کہا ابا جان ہم تو وہاں جا کے یعنی ایک دوڑ کا مقابلہ کرنے لگے اور ہم نے یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا تو اسے کھا لیا ایک بھیڑیے نے، اور آپ تو ہماری بات مانے نہیں چاہے ہم کتنے ہی سچے ہوں، یعنی دل میں چور تھا نا، اس سے پہلے ہی یہ بات کہہ دی کہ ہم اس کو ایک بھیڑیے نے کھا لیا، لیکن ہمیں پتہ ہے آپ تو ہماری بات کا یقین نہیں کریں گے، اور اس کی قمیص پر وہ جھوٹ موٹ کا خون بھی لگا کر لیا ہے۔ قال بل سولت لکم انفسکم امرا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اصل بات یہ نہیں ہے بلکہ تمہارے نفسوں نے تمہارے لیے ایک بڑے کام کو آسان بنا دیا۔ ان کو اندازہ ہو گیا کہ ان کی دل کی گڑھی ہوئی ایک بات ہے، فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، اب صبر ہی بہتر ہے، اللہ ہی کی مدد طلب کی جا سکتی ہے اس پر جو تم بیان کر رہے ہو۔ اب کیا کرتے، 10 جوان بیٹے کہہ رہے ہیں، وہ اکیلے بوڑھے کیا ان سے مقابلہ کر سکتے تھے۔ اور کچھ ٹائم کے بعد وہاں پر ایک قافلہ آیا، تو اس میں ایک آگے چلنے والا تھا جس کو بھیجا گیا، یعنی جب قافلے چلتے تھے ایک آدمی آگے آگے جاتا تھا جو پڑاؤ کا انتخاب کرتا تھا کہ اس جگہ ٹھہرنا ہے، کہ آس پاس پانی ہے یا نہیں ہے اور محفوظ ہے وہ جگہ کہ نہیں ہے۔ تو وہ شخص جب وہاں آیا اور اس نے وہ باولی دیکھی اور پانی نکالنے کی تدبیر کرنے لگا، فضلہ دلوا، تو اس نے لٹکایا اپنا ڈول، اور جب ڈول پکڑ کر کھینچا تو حضرت یوسف علیہ السلام اس کو پکڑ کے اس ڈول کے ساتھ باہر آ گئے۔ وہ پکار اٹھا کیا یا بشرا، خوشخبری ہے، یہ تو ایک لڑکا ہے، اور اس نے اسے چھپا لیا ایک پونجی سمجھ کر کہ بہت خوبصورت لڑکا ہے، بیچیں گے تو پیسے ملیں گے اچھے۔
اور اللہ خوب جانتا تھا جو وہ کر رہے تھے، اور مصر پہنچ کر انہوں نے بیچ دیا اس کو بہت تھوڑی سی قیمت پر، چند درہم کے عوض، اور وہ تھے اس کے معاملے میں بہت ہی قناعت پسند۔ کیوں ایسا کیا انہوں نے، جبکہ وہ تو سوچے تھے بہت پیسے وصولیں گے؟ بات یہ تھی کہ ایک تو مفت کا مال تھا، ان کا کچھ لگا تو تھا نہیں، جتنے بھی ملے انہوں نے کہا لے لو، اور دوسرے ان کو یہ خوف تھا کہ یہ لڑکا ایک اچھے شکل صورت کا، اچھے خاندان کا لگ رہا ہے، لباس سے بھی، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے وارث اس کو ڈھونڈتے ہوئے آ جائیں اور پکڑ اس کو تو لے کے جائیں گے، ہم کو بھی پکڑا دیں گے چوری کا الزام لگا کر، تو اس لیے انہوں نے اپنی جان چھڑا لی۔ پھر کیا ہوا، مصر کے جس شخص نے یوسف کو خریدا اس نے اپنی بیوی سے کہا اس کو اچھے طریقے سے رکھنا، ہو سکتا ہے یہ ہمارے لیے نفع بخش ہو، یا پھر ہم اسے اپنا بیٹا ہی بنا لیں۔ تو وہ شخص مصر کی حکومت میں ایک اعلیٰ منصب پہ فائز تھا، عزیز مصر، اور جس طرح اس نے کہا کہ حضرت یوسف کو کہ ہم اس کو اپنا بیٹا ہی بنا لیں، اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ شاید اس کے یہاں اولاد نہیں تھی۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اور اس طرح ہم نے یوسف کو اس ملک میں تمکن عطا کیا، یعنی ایک بڑے اچھے ماحول اور اچھے خاندان اور ایک اچھے جہاں پہ ان کی ٹریننگ ہو سکتی تھی، ایسی جگہ اللہ نے ان کو پہنچا دیا تاکہ ہم اس کو سکھائیں باتوں کی تہ تک پہنچنے کا، کیونکہ عزیز مصر کے گھر میں آئے دن وہاں پر میٹنگز ہوتی ہوں گی، اعلیٰ سطح کے اجلاس ہوتے ہوں گے، اور قومی اور بین الاقوامی نوعیت کے جو بھی معاملات تھے ان پہ ڈسکس ہوتا تھا، اور یہ ساری چیزیں یوسف علیہ السلام کو بہت قریب سے دیکھنے کا، اس کا مشاہدہ کرنے کا موقع ملا، جس سے ان کی تعلیم و تربیت کا ایک بہت اچھا انتظام ہو گیا۔ اور اللہ تو اپنے فیصلے پر غالب ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا، اور جب آپ اپنی نوجوانی کو آپ اپنی جوانی پہنچ گئے، بلغ اشدہ یعنی پورے کمپلیٹ آپ جوان ہو گئے، تو ہم نے آپ کو حکم اور علم عطا کیا، یعنی حکمت اور علم عطا کیا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور ہم اسی طرح محسنین کو بدلہ دیتے ہیں، یعنی حکم کے مطلب ہے قوت فیصلہ اور اقتدار بھی، اور علم سے مراد ہے علم وحی یا نبوت، ٹھیک ہے۔ اور آپ کو پھنسلانے کی کوشش کی اس عورت نے جس کے گھر میں آپ تھے، عزیز مصر کی بیوی جو تھی وہ آپ کے اوپر عاشق ہو گئی۔ قرآن میں تو نام نہیں ہے، لیکن تورات میں اس کا نام زلیخا بتایا گیا، اور ایک موقع پر اس نے دروازے بند کر لیے اور بولی جلدی سے آ جاؤ۔ قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوایا، آپ نے فرمایا میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں، وہ میرا رب ہے، اس نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا ہے۔ تو یہاں پر رب کے دونوں معنی ہیں، اللہ بھی اور آقا بھی، یعنی اللہ میرا رب ہے، اس نے میرے بہت اچھے ٹھکانے کا انتظام کیا ہے، میں کیسے نافرمانی کروں اللہ کی۔ دوسرے یہ کہ میرا رب یعنی آپ کا جو خاوند ہے، آپ کا جو شوہر ہے، وہ میرا رب ہے، میرا آقا ہے، مالک ہے، تو میرا محسن ہے، تو اس نے مجھے بہت عزت سے اپنے گھر میں رکھا ہے، میں کیسے خیانت کر کے اس کے اعتماد کو ٹھیس پہنچاؤں۔ رب کا لفظ جو ہے آقا اور بادشاہ کے لیے بھی کئی جگہ پہ استعمال ہوا۔ انہ لا یفلح الظالمون، بے شک ظالم لوگ فلاح نہیں پایا کرتے۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، اور اس عورت نے ارادہ کیا آپ کا اور آپ بھی ارادہ کر لیتے اس کا اگر نہ دیکھ لیتے اپنے رب کی ایک دلیل۔ حضرت یوسف علیہ السلام جوان تھے، اور ممکن تھا کہ انسانی جو نیچر کی کمزوری ہے اس کے بنا پر آپ کے دل میں بھی کوئی ایسا خیال جنم لے لیتا، لیکن اللہ نے اس نازک موقع پر آپ کی خصوصی مدد فرمائی اور خصوصی نشانی دکھائی۔ قرآن میں تو اس خصوصی نشانی کا صرف ذکر ہے، اس کے بارے میں ڈیٹیل نہیں ہے، لیکن تورات میں ہے کہ اس کی وضاحت کی گئی ہے کہ عین اس موقع پر حضرت یعقوب علیہ السلام کی شکل دیوار پر ظاہر ہوئی، اور انہوں نے انگلی کا اشارہ کر کے حضرت یوسف کو اس سے باز رہنے کے لیے کہا۔ کذالک لنصرف عنہ السوء، کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، وہ اس لیے کہ ہم پھیر دیں اسے برائی اور بے حیائی کو۔ انہ من عبادنا المخلصین، یقیناً وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھے۔ تو اللہ کیسے، اللہ کے جو برگزیدہ اور خالص بندے ہیں، اللہ ان کو کس طرح سے چھوڑ سکتا ہے۔ واستبق الباب، اور وہ دونوں آگے پیچھے دوڑے دروازے کی طرف، یعنی جب ان کو اندازہ ہوا کہ یہ عورت کی نیت خراب ہے تو وہ دروازے کی طرف دوڑے، اور ان کے پیچھے پیچھے وہ عورت بھی دوڑی کہ کہیں یہ میرے ہاتھ سے نکل نہ جائے، ان کو پکڑنے کے لیے۔ اور پھر کیا ہوا کہ پھاڑ دی اس عورت نے آپ کی قمیص پیچھے سے، یعنی پیچھے سے آپ کو پکڑنے کی کوشش کی تو قمیص اس کے ہاتھ میں آ کر پھٹ گئی۔ وَأَلْفَيَا سَيَّدَهَا لَدَى الْبَابِ، اور کیا پایا ان لوگوں نے دروازے کے باہر یا دروازے کے پاس، ان دونوں نے اس کے شوہر کو پایا۔ اس کا شوہر جو تھا وہ لازماً ظاہر ہے گھر سے باہر ہوگا، لیکن وہ اچانک کسی وجہ سے گھر آ گیا۔
اب جب وہاں پہنچے دروازے تک اور دروازہ کھولا حضرت یوسف نے باہر نکلنے کے لیے، اور یہ دونوں آگے پیچھے باہر نکلے تو دیکھا کہ اس عورت کا شوہر دروازے پہ کھڑا ہے۔ اب وہ اس عورت نے فوراً پینترا بدل لیا اور اپنے شوہر کو غیرت دلاتے ہوئے کہنے لگی کہ کیا سزا ہونی چاہیے ایسے شخص کی جس نے تمہاری بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا ہے، سوائے اس کے کسی جیل بھیج دیا جائے یا کوئی اور دردناک سزا دی جائے۔ یعنی مجھ پر، میں نے تو بڑی مشکل سے خود کو بچایا، اس کی نیت مجھ پہ خراب ہو گئی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ اسی نے مجھے پھسلانا چاہا تھا۔ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی اپنے دفاع میں کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، میرا ارادہ نہیں تھا، یہ مجھے گناہ پر آمادہ کر رہی تھی۔ اتفاق یہ ہوا کہ اس عورت کے رشتہ داروں میں سے بھی کوئی ایک شخص اس موقع پر آ پہنچا۔ اس نے گواہی دی۔ اس عورت کے خاندان والوں میں سے ایک گواہ نے، اس نے کیا گواہی دی؟ بڑی پیاری اور مدلل بات کی۔ اس نے کہا اگر تو اس کی قمیص پھٹی ہے سامنے سے تو یہ سچی ہے اور وہ جھوٹا ہے۔ یعنی اگر عورت کے اوپر دست درازی کی کوشش ہو رہی تھی، یعنی مرد کر رہا تھا اور وہ اپنا تحفظ کر رہی تھی، تو ظاہر ہے اپنا بچاؤ کرتے ہوئے حملے آور کی قمیص اس کے ہاتھ میں سامنے کا حصہ ہی آئے گی نا، اور سامنے سے پھٹنی چاہیے۔ اور اگر اس کی قمیص پھٹی ہے پیچھے سے تو پھر یہ جھوٹی ہے اور وہ سچا ہے۔ تو پھر تو یہ ہوگا کہ وہ اس سے بچنے کے لیے بھاگ رہا تھا اور اس نے پیچھے سے پکڑ کے قمیص پھٹ گئی ہے۔ بالکل صحیح بات تھی، ایسے ہی تھا۔ پھر جب عزیز مصر نے دیکھا کہ آپ کی قمیص پھٹی ہوئی ہے پیچھے سے، تو اس نے کہا یہ تم عورتوں کی چالوں میں سے ایک چال ہے، یقیناً تم عورتوں کے فریب بہت بڑے ہوتے ہیں۔ پھر یوسف علیہ السلام سے کہا اس نے، عزیز مصر نے، یوسف آردن ھذا، یوسف اس معاملے سے درگزر کرو۔ پھر اپنی بیوی سے مخاطب ہوا اور کہا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ اور مِنَ الْخَاطِئِينَ، اور تم اپنے گناہ کی معافی مانگو، یقیناً تم ہی قصوروار ہو۔ پھر شہر میں جس بات کا چرچا ہو گیا، یہ بات باہر نکل گئی، اور شہر میں عورتوں نے اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ عزیز کی بیوی تو اپنے غلام کو بہکا رہی تھی، اپنے جال میں پھنسا رہی تھی، اور وہ اس کی محبت میں گرفتار ہو چکی ہے۔ یعنی ایک گھٹیا بات ہے کہ اپنے غلام سے وہ اس طرح کی محبت کر رہی ہے۔ یقیناً ہم تو دیکھتے ہیں کہ وہ بہت ہی بھٹک گئی ہے۔ اب عزیز مصر کی بیوی نے جب یہ سنا، جب اس نے سنی ان کی مکارانہ باتیں، تو اس کو عورتیں اس طرح کی باتیں کر رہی ہیں، تو اس نے سوچا کہ اب میں جوابی کارروائی کروں، اور اس نے کیا کیا، اس نے ان کو دعوت دی سب کو، اور ایک اہتمام کیا ایک تکیے دار مجلس کا، یعنی ایسی مجلس جس میں فرشی نشست تھی، جس میں عورتوں کے لیے گاؤ تکیے لگے ہوئے تھے، آرام سے اس میں بیٹھی، اور پھر ان میں سے ہر عورت کو اس نے ایک چھری دیتی، اور کھانے کی چیزوں میں جو پھل وغیرہ تھے وہ بھی ان کے آگے رکھ دیے گئے۔ وقالت اخرج علیہن، اور یوسف علیہ السلام سے کہا کہ اب تم ان کے سامنے آؤ۔ فلما رأینہ اکبرنہ، اب انہوں نے جب یوسف کو دیکھا تو اسے بہت عظیم، بہت بڑا جانا، ششتر رہ گئی، اور ان سب نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے۔ وقلنا حاشا للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم، اور وہ پکار اٹھی کہ حاشا للہ، یہ کوئی آدمی تو نہیں ہے، یہ تو کوئی بڑا بزرگ، بڑا کوئی مرتبے والا نیک کوئی فرشتہ ہے۔ تو اس عورت نے کہا یہ ہے وہ جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کر رہی تھی، اور یقیناً میں نے اسے پھسلانا بہکانا چاہا لیکن وہ بچا رہا۔ وَلَئِن لَمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، اور اگر اس نے وہ نہ کیا جو میں اسے حکم دے رہی ہوں، تو وہ لازمی طور پہ قید میں، یا تو اس کو قید میں ڈالا جائے گا اور وہ ضرور ذلیل ہو کر رہے گا۔ یعنی بے حیائی اس معاشرے میں اتنی عام تھی کہ وہ دھڑلے سے وہ عورت یہ دعویٰ کر رہی تھی کہ یہ ایک دفعہ تو بچ گیا ہے مجھ سے، لیکن اگر اس نے میری بات نہیں مانی تو میں اس کو پیچھا نہیں چھوڑوں گی، اس کو آخر باندھنی ہی پڑے گی، ورنہ اس کو جیل میں جانا پڑے گا۔ تو یوسف علیہ السلام نے دعا کی کہ اے میرے رب، مجھے قید زیادہ پسند ہے اس چیز سے جس کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہے، یعنی یہ بار بار مجھے اکسا رہی ہے اور بار بار اس طرح کا مجھے دعوت دے رہی ہے، تو اگر تو نے مجھے دور نہ کر دیا ان کی چالوں سے تو ہو سکتا ہے میں بھی اس کی طرف مائل ہو جاؤں اور جاہلین میں سے ہو جاؤں۔ تو آپ کے رب نے آپ کی دعا قبول کر لی اور ان عورتوں کی چالوں کو آپ سے پھیر دیا، یقیناً وہی ہے سننے والا جاننے والا۔ پھر ان لوگوں کو یہ بات سوچی کہ ساری نشانیاں دیکھ لینے کے بعد اس کو کچھ عرصے کے لیے جیل میں ڈال دیا جائے، یعنی نشانیاں تو دیکھ لی تھی اور اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ بے قصور ہے، لیکن اب تقریب میں جب یہ سارا معاملہ ہوا تو اب بات اور زیادہ پھیل گئی اور عورتیں بھی اس معاملے میں انوالو ہو گئیں۔ تو پھر یہ مصلحت یہی نظر آئی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بے گناہ ہوتے ہوئے بھی
ان کو منظر سے ہٹایا جائے، اور اس کے لیے مناسب یہی ہے کہ انہیں جیل میں ڈال دیا جائے۔ اب جب آپ وہ داخل ہوئے تو آپ کے ساتھ جیل میں 2 نوجوان بھی داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ میں نے اپنے آپ کو خواب میں دیکھا کہ میں شراب کشید کر رہا ہوں۔ دوسرے نے کہا کہ میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ میں اپنے سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں اور پرندے جو ہیں وہ اس میں سے کھا رہے ہیں۔ تو ہمیں ان خوابوں کی تعبیر بتا دیجئے، ہم آپ کو بڑا نیک دیکھتے ہیں۔ یعنی وہ دیکھ رہے تھے کہ حلیے سے، وضاقتہ سے، شکل صورت سے دوسرے قیدیوں سے بالکل مختلف ہیں، ان کے شکل سے اور ان کی اس سے ان کے لباس سے بھی اندازہ ہو رہا تھا کہ ایک نیک اور شریف اور اعلیٰ اخلاق کا ایک انسان۔ انہوں نے کہا آپ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ اور یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تم لوگوں کو جو کھانا دیا جاتا ہے اس کے آنے سے پہلے میں تم دونوں کو اس کی تعبیر بتا دوں گا۔ یعنی اس کا کوئی ٹائم فکس تھا اس سے پہلے۔ اور یہ مہلت کیوں لی؟ اس لیے کہ اب یوسف علیہ السلام نے جو داعی حق ہوتا ہے، یعنی جو اصل پیغمبر کا کام ہے کہ پیغام کو اللہ کا لوگوں تک پہنچائے، تو جہاں بھی موقع ملے وہاں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کہ اب اس وقت ٹائم ہے، یہ لوگ خود متوجہ ہو کر آئے میرے پاس، تو پھر ان کی حاجت کو پورا کرنے سے پہلے انہیں حق کا پیغام پہنچا دوں۔ تو انہوں نے کہا ذالکما مما علمنی ربی، انہوں نے کہا کہ یہ اس علم میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے سکھایا۔ یعنی سب سے پہلے بات شروع کی کس بات سے؟ کہ جو یہ میں تمہیں خوابوں کی تعبیر بتاؤں گا نا، یہ کوئی میری اس میں کوئی خوبی یا میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ میرے رب نے مجھے علم سکھایا۔ اور میں نے ترک کر دیا اس قوم کا راستہ جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور آخرت کے منکر ہیں۔ یہی لوگ ہیں جو آخرت کے منکر ہیں۔ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور میں نے پیروی کی ہے اپنے آبا، میرے آبا اجداد، میرے باپ دادا میں کون کون ہیں؟ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام، میں ان کے طریقے پہ چلنے والا ہوں۔ مَا كَانَ لَنَا أَن نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِن شَيْءٍ، اور دیکھو ہمارے لیے جائز نہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک کریں۔ ذَلِكَ مِن فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، اور یہ اللہ کا فضل ہے، بڑا فضل ہے ہم پر اور سب لوگوں پر، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ یعنی شرک سے بچنا اور توحید کو اپنانے کا عقیدہ دراصل اللہ کا اپنے بندوں پر بہت بڑا فضل ہے کہ جس کی تعلیم کے لیے وہ رسولوں کو اور کتابوں کو بھیج رہا ہے۔ انہوں نے کہا حضرت یوسف علیہ السلام نے کہ اے میرے جیل کے دونوں ساتھیوں، کیا بہت سے مختلف متفرق رب بہتر ہے یا اکیلا ایک اللہ سب پر حاوی و غالب ہے؟ یعنی پوری ان کو نصیحت کی، پورے یعنی ایک ایک پوائنٹ کو ان کے سامنے کھول کر لائے کہ جس سے ان کی آنکھیں کھلیں۔ انہوں نے کہا نہیں پوچھتے تم اس اللہ کے سوا مگر چند ناموں کو جو تم نے خود رکھے ہیں، تم لوگوں نے اور تمہارے باپ دادا نے، یعنی تم اللہ کے سوا جن کو پوچھتے ہو یہ تو وہ چند نام ہیں جو تم نے خود ہی رکھے ہیں، ان بتوں کے، ان مورتیوں کے تم نے خود نام رکھے ہیں اور اب تم ان کی عبادت کرتے ہو، تم نے یا تمہارے باپ دادا نے۔ ما انزل اللہ بہا من سلطان ان الحکم الا للہ، اور اللہ نے تو نہیں اتاری ان کے لیے کوئی بھی دلیل، کوئی بھی سند جن کے تم اللہ کے ساتھ جن کو تم شریک ٹھہرا رہے ہو۔ اختیار مطلق تو صرف اللہ ہی کا ہے، اس نے حکم دیا ہے تم کو کہ اس کے سوا کسی کی بندگی مت کرو، یہی ہے دین سیدھا اور ہمیشہ قائم و دائم، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ پھر انہوں نے دونوں کی تعبیر بتائی، یا صاحبی السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا، اے میرے جیل کے دونوں ساتھیوں، تم میں سے ایک تو اپنے آقا کو شراب پلائے گا۔ یعنی یہاں پر رب کا لفظ بادشاہ کے لیے استعمال ہوا ہے، تو اس کی تعبیر بتائی کہ تم تو بادشاہ کو، یہ شخص پہلے بھی بادشاہ کا ساقی تھا مگر اس پر کوئی الزام لگا تھا اور اسے جیل بھیج دیا گیا تھا، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اسے آگاہ کیا کہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ وہ اس الزام سے بری ہو جائے گا اور اپنے پرانے عہدے پر بحال ہو جائے گا، اور جو دوسرا ہے اسے سولی دے دی جائے گی اور پرندے اس کے سر میں سے نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ تو فیصلہ کر دیا اس معاملے کا جس کے بارے میں تم دونوں مجھ سے پوچھ رہے تھے، یعنی دونوں کو بتا دیا۔ اور یوسف نے کہا اس شخص سے جس کے بارے میں انہوں نے گمان کیا کہ وہ ان دونوں میں سے نجات پائے گا کہ اپنے آقا سے میرا ذکر بھی کرنا، یعنی کبھی موقع ملے تو بادشاہ کو بتانا کہ جیل میں ایک ایسا قیدی بھی ہے جس کا کوئی قصور، کوئی گناہ نہیں ہے، اسے بلا وجہ ڈالا ہوا ہے۔ تو اسے بلائے رکھا شیطان نے ذکر کرنا اپنے رب سے، یعنی اپنے مالک سے، یعنی بادشاہ سے، تو آپ رہے جیل میں کئی برس، بضع سنین، بضع کا لفظ 2 سے لے کر 9 سال تک کی مدت کے لیے آتا ہے۔ پھر بادشاہ نے
کہا کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ 7 موٹی گائیں ہیں جن کو کھا رہی ہیں 7 دبلی گائیں۔ اب یہاں ایک نیا جو چیپٹر ہے سمجھیے قصے کا وہ شروع ہو رہا ہے، اور اس وقت جو حکمران تھے وہاں وہ عرب چرواہے بادشاہ جنہیں کہا جاتا ہے، وہ صحرائی علاقوں کے تھے، اور وہ آتے تھے مختلف ممالک پہ جو علاقوں پر، اور ان پہ چڑھائی کر کے اور لوٹ مار کر کے تو واپس چلے جاتے تھے، اپنی حکومتیں قائم کر لیتے تھے ایسے علاقوں میں۔ تو مصر کے جو چرواہی بادشاہ تھے جو صحرائی قبیلوں سے تعلق رکھتے تھے، انہوں نے یہاں پر حملہ کر کے یہاں کے مقامی لوگ جو قبطی تھے ان کو غلام بنایا اور اپنی حکومت قائم کر لی۔ اب یہاں پر جس بادشاہ کا ذکر ہے وہ اسی خاندان سے تھا۔ تو اس بادشاہ کے کردار اور رویے کی جو جھلک اس قصے میں دکھائی گئی، جیسے کہ ابھی آپ کو اندازہ ہوگا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ توحید و رسالت کے بارے میں تو کچھ نہیں جانتا تھا، مگر ایک نیک انسان تھا۔ اور 7 بالیاں ہری اور 7 خشک۔ اور تو اے میرے درباریوں، مجھے بتاؤ میرے خواب کی تعبیر، اگر تم خوابوں کی تعبیر کر سکتے ہو۔ قالوا اضغاث احلام وما نحن بتاویل الاحلام بعالمین۔ انہوں نے کہا یہ تو پریشان خیالات ہیں، پریشان کن خیالات ہوتے ہیں نا، تو وہ خواب کی شکل میں نظر آتے ہیں، اور ایسے خوابوں کی تعبیر ہم نہیں جانتے۔ اور کہا اس شخص نے جو ان دونوں قیدیوں میں سے نجات پا گیا تھا، ایک طویل عرصے کے بعد اسے اچانک یاد آ گیا، یعنی وہ شخص تو جیل سے رہا ہو کر پھر سے بادشاہ کی ساقی گیری کر رہا تھا، لیکن یہ بھول گیا تھا کہ یوسف علیہ السلام نے کیا کہا تھا۔ تو اس کو ایک دم یاد آ گیا، اور اس نے کہا کہ جیل میں ایک ایسا شخص ہے جو خوابوں کی تعبیر بتانے میں ماہر ہے، پلیز پلیز اے یوسف۔ اس طرح وہ شخص جیل میں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچ گیا، اور پھر ان سے مخاطب ہوا کہ اے یوسف، اے سچے، سب سے سچے، ہمیں تعبیر بتائیے 7 موٹی گایوں کے بارے میں کہ انہیں کھا رہی ہیں 7 دبلی اور 7 سبز بالیوں اور 7 خشک بالیوں کے بارے میں، تاکہ میں واپس جاؤں تعبیر لے کر ان لوگوں کے پاس تاکہ انہیں بھی معلوم ہو۔ قال تزرعون 7 سنین دعابا۔ یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتاتے ہوئے فرمایا کہ تم 7 سال تک خوب زراعت کرو گے لگاتار، تو اس دوران جو فصل بھی تم کاٹو اسے رہنے دینا اس کی بالیوں ہی میں، سوائے اس قلیل تعداد کے جو تم کھاؤ۔ یعنی انہوں نے صرف خواب کی تعبیر نہیں بتائی بلکہ مسئلہ بھی بتایا اور مسئلے کا حل بھی بتایا، اور ایسا حل بتایا جو وہاں اس وقت ان شاہی مشیروں کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، آ ہی نہیں سکتا تھا۔ آج سائنسی تجربات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اناج کو محفوظ کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اسے سٹوں کے اندر ہی رہنے دیا جائے، یعنی اس کو کھول کے سٹے، اس میں سے اناج یا بیج گندم کے وہ نکالے نہ جائے۔ ان سٹوں کو اگر محفوظ کر لیا جائے تو اس طرح سے اناج خراب نہیں ہوتا، اور کیڑے مکوڑے سے بچانے کے لیے کسی اضافی پریزرویٹو کی ضرورت بھی نہیں ہوتی۔ تو انہوں نے کہا جتنا تمہیں استعمال کرنا ہے، کھانا ہے، اتنا تو تم نکالو دانے، باقی اسی میں چھوڑ دو۔ پھر کیوں ایسا؟ ثم یاتی من بعد ذلک سبع شداد، کیونکہ اس کے بعد 7 سال آئیں گے بہت سخت۔ خوشحالی کے 7 سالوں کے بعد 7 سال تک خوش سالی ہوگی، جس کی وجہ سے ملک میں شدید قحط پڑ جائے گا۔ وہ 7 سال تم لوگ کیا کھاؤ گے؟ اس کے لیے جو تم نے بچا رکھا ہوگا، سوائے اس کے جو تم بیج محفوظ کر لو گے، یعنی سب کچھ تو اس وقت تو کچھ اگے گا نہیں، ظاہر خوش سالی ہوگی، تو اس وقت تم کیا کھاؤ گے؟ جو تم ابھی جو تم تھوڑا کھا کے باقی جو بچا رہے ہو وہ اس وقت تم کھاؤ گے۔ پھر آئے گا بعد 1 سال ایسا کہ اس میں خوب بارشیں ہوں گی لوگوں پر، اور اس میں وہ انگوروں کا رس نچوڑیں گے، یعنی اتنی بارشیں ہوں گی کہ خوب انگور کی بیلیں پھلے پھولیں گی، اور انگور کی پیداوار بھی خوب ہوگی۔ یہ سن کر بادشاہ نے کہا اس شخص کو میرے پاس لے کر آؤ۔ بادشاہ نے جب خواب کی تعبیر سنی اور پھر تعبیر کے ساتھ ساتھ اس کی حل کی تدبیر بھی سنی تو وہ تو بہت متاثر ہوا۔ اس نے سوچا کہ یہ اتنا ذہین اور اتنا قابل شخص ہے، اس جیل میں کیا کر رہا ہے، اسے تو میرا مشیر ہونا چاہیے۔ اس نے کہا اس قیدی کو فوراً لے گا۔ فلما جاءه الرسول قال ارجع الى ربك۔ انہوں نے کہا جب وہ الچی ان کے پاس آیا ان کو لے جانے کے لیے، تو انہوں نے کہا تم واپس چلے جاؤ اپنے آقا کے پاس۔ انہوں نے انکار کر دیا، انہوں نے کہا میں اس طرح جیل سے باہر نہیں آؤں گا، پہلے اس معاملے کی پوری چھان بین کی جائے کہ میرے پر کس بات کا الزام لگایا گیا، میرا جرم کیا تھا جو مجھے جیل بھیجا گیا۔
تو اگر مجھ پر کوئی الزام ہے تو اس کی مکمل تفتیش ہو، اور اگر میرا کوئی قصور نہیں ہے تو مجھے علل اعلان بے گناہ اور بری قرار دیا جائے۔ یعنی خوشی سے اتنے سالوں سے جیل میں تھے تو پیغام بادشاہ کا ملتے خوشی سے ایک دم پھولینی سے مار باہر نہیں نکل آئے، بلکہ کہا کہ میں اس طرح باہر آؤں گا ہی نہیں، پہلے اس معاملے کی پوری چھان بین ہو اور مجھے باقاعدہ باضابطہ طور پہ میرے بے گناہی کا اعلان کیا جائے، میں جب باہر آؤں گا۔ تو ان سے پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا معاملہ تھا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ ان ربی بکیدہن علیم، یقیناً میرا رب ان کی چالوں سے خوب واقف ہے۔ بادشاہ نے پھر ان سب خواتین کو جمع کیا اور ان سے پوچھا کہ کیا معاملہ تھا تمہارا جب تم نے پھسلانا چاہا تھا یوسف کو؟ قلنا حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء، انہوں نے کہا اللہ گواہ ہے ہمارے علم میں اس کے بارے میں کوئی برائی بھی نہیں ہے، یعنی اس میں کوئی بھی اس کی طرف سے کوئی بھی برائی نہیں تھی، اس کی طرف سے ہم نے کوئی غلط بات محسوس نہیں کی، جو کچھ بھی ہوا تھا وہ ہماری طرف سے تھا۔ اس پر عزیز کی بیوی بھی بول اٹھی، ظاہر حقیقت اب واضح ہو گئی ہے، میں نے ہی اس کو پھسلانے کی کوشش کی تھی اور یہ بالکل سچا ہے، اس کے کردار میں کوئی کھوٹ نہیں۔ ذالک لیعلم انی لم اخن بالغیب، یہ اس لیے کہ وہ جان لے کہ میں نے اس کی غیر موجودگی میں اس کی خیانت نہیں کی۔ اب اس کے کئی مفہوم اس فقرے کے ہیں، یہاں پر زیادہ جو بات مفسرین نے کہی ہے وہ یہ کہ عزیز مصر کی بیوی کی زبان سے یہ فقرہ ادا ہوا ہے اور اس نے یہ کہا کہ میں نے ساری بات اس لیے سچ سچ بیان کر دی ہے تاکہ یوسف کو معلوم ہو جائے کہ میں نے اس کی عدم موجودگی میں بھی اس کے بارے میں کوئی غلط بات منسوب کر کے کوئی اس کی خیانت نہیں کی، یعنی اس کو بدنام نہیں کیا اور لوگوں سے اس کے لیے کوئی برائی یا بری باتیں نہیں کہی ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کی چال کو کامیاب نہیں کرتا۔